السلام علیکم ریڈرز، ایک نئے پارٹ کے ساتھ ہم پھر سے حاضر ہیں۔ یہ نیو ایپیسوڈ ہے، ایپیسوڈ نمبر ہے 9۔ ناول ہے یار دلبرم، اس کا نام رحیلہ خان، اور اس کو وائس اوور کری ہیں ایبا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول اچھا لگے گا، ٹھیک ہے۔ اور مجھے آپ لوگوں سے ایک سجیشن چاہیے کہ آپ لوگوں کے پاس کون سا موبائل ہے، مطلب وہ کیسا ورک کرتا ہے، اس کی اسٹوریج کیا ہے، کیا آپ کوئی بتا سکتے ہیں؟ چلیں جی، ناول سٹارٹ لیتے ہیں، ایپیسوڈ سٹارٹ لیتے ہیں بلکہ۔ چلیں، تو تم سامنے نہیں آؤ گی رائٹ؟ ماہد اس کی جانب خراما خراما آتا سنجیدگی سے بولا۔ آف وائٹ سوٹ میں وہ گھوڑا چٹا پٹھان انتہا کا خوبصورت لگ رہا تھا، اوپر سے اس کا خود سے بے نیاز اور لاپرواہ سا انداز اس کی پرسنالٹی میں مزید چار چاند لگا رہا تھا۔ کف کوہنیوں تک فولڈ تھے جس سے اس کی بازوں کی ہلکی سبزی مائل وینز ابھری ہوئی تھی، گھنے بال بے ترتیب پیشانی پر بکھرے تھے، اس پر تصاعد آنکھوں میں غصے کے باعث سرخ ڈورے اس کو مزید دلکش بنا رہے تھے۔ مہد کے مہرون بھاری بوٹوں میں مکید اڑتے قدم بیڈ کی جانب آتا دیکھ کر انفال نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی۔ مہد سے شدید ڈر محسوس ہونے کی وجہ سے ہتھیلیوں میں پسینہ پھوٹ آیا تھا، جبکہ سانسیں اب پھولنے لگی تھی۔ یہ ادھر کیوں آ رہے ہیں؟ کہیں انہیں پتہ تو نہیں چل گیا؟ وہ دل ہی دل میں بولی۔ تبھی مہد بیڈ کے قریب آ کر رکا اور لب دباتا بیڈ پر نیم دراز ہوا تھا کہ ٹانگیں بیڈ سے نیچے تھی، جبکہ سر کے نیچے دونوں بازو تکیے کی گرد سے رکھے وہ بڑے انہماک سے چھت کو گھورنے لگا۔ اللہ، اب کیا کروں، یہ تو بیڈ پر ہی لیٹ گئے ہیں۔ انفال نے دھڑکتے دل سے بہت مدھم آواز میں سرگوشی کی تھی کہ خود کو بھی بامشکل سنائی دی تھی۔ کچھ دیر انتظار کے بعد مہد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا، تبھی اس کی بھاری دہشت ناک آواز گونجی تھی۔ دہشت گرد ہے تو پولیس کے حوالے ہی کر دو اس کو۔ میں 3 تک گنوں گا، اس کے بعد بھی اگر تم بیڈ کے نیچے سے باہر نہ نکلی تو میں ہمیشہ کے لیے تمہارا ٹھکانہ ادھر ہی بنا دوں گا۔ مہد کی آواز میں سخت غصہ چھلک رہا تھا کہ وہ سیکنڈز کی اندر ہی خوف سے لرزتی باہر نکلی تھی۔ ابھی تو مہد نے گنتی سٹارٹ بھی نہیں کی تھی کہ انفال لرزتی کانپتی سے کچھ فاصلے پر کھڑی چادر کو مٹھیوں میں بیجے کھڑی لبوں پر ستم ڈھاتی انہیں دانتوں تلے کچل کر اپنے خوف کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی پھرتی پر مہد نے آئیبرو چکا کر ڈانٹ دی تھی، اس کی نگاہیں اس پر جمی تھی۔ مہد نے لیٹے لیٹے اس کا گہری نظروں سے جائزہ لیا تھا۔ منموہنا معصومیت بھرا خوبصورت چہرہ چادر کے حالے میں تھا، ناک میں چمکتی باریک سی نوز پن پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی، لمبے بال کھلے تھے جس کی کچھ لڑیں چادر سے باہر چہرے پر جھول رہی تھی، آنکھوں پر مسکارا لگا کے انہیں بوجھل کیا ہوا تھا، لبوں پر لائٹ ریڈ لپسٹک لگائے وہ مہد کے دل کی دنیا میں ادھم مچا گئی تھی۔ چادر سے اچھی طرح خود کو کور کیے وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی، جبکہ گردن میں پڑا دوپٹہ فرش کو چھو رہا تھا۔ نازک ہاتھوں میں گولڈ کی چوڑیاں پہنے وہ کالی چادر کو مٹھی میں دبوچے کھڑی تھی، نازک پیروں میں سوٹ کی ہمرنگ لیمن کلر کی سنگل سٹرپ والی باریک نفیس سی ہیل پہنے کھڑی تھی۔ اس کے دودھیا پاؤں میں چمکتی ہیل بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مہد اس کے وجود کی وہ لرزش بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، انفال نے سر اٹھا کر اسے دیکھتے گلوگیر لہجے میں کہا تھا۔ مہد کے تیور دیکھ کر اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ اگر آپ کو میرا کوئی بھی ورڈ غلط لگتا ہے تو پلیز اسے بتایا کریں، جتانے والے انداز میں نہیں، نہ ہی کسی کو ڈس ہارٹ کرنے کے انداز میں، ٹھیک ہے؟ ہم نے کب کہا کہ ہماری اردو بہت زیادہ ہائی فائی ہے؟ ٹھیک ہے، اچھی ہے ہماری اردو، اور کوئی ورڈ نہیں ٹھیک ہوتا وہ ہم خود درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ مہد کی نظریں اس پر جمی تھی، چہرے پر چٹانوں کی مانند سخت تاثرات چھائے تھے۔ مہد لب بھینچ کر اٹھا اور اس کی جانب بڑھا۔ اس کو اپنی جانب آتا دیکھ انفال نے ایک دم قدم پیچھے کی جانب لیے تھے، دل کی دھڑکنوں میں تلاطم بھرپا ہوا تھا۔ مہد کی آنکھوں کی سرخی سے تو انفال خوف کھاتی تھی۔ مہد، میں نے اپی نے کہا مجھے، میں وہ آپ نے تو بلایا تھا۔ وہ قدم پیچھے لیتی بے ربط الفاظ ادا کرتی اس بفرے شیر کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتی دیوار سے جا لگی تھی۔ انفال سہمی ہوئی سی اسے دیکھنے لگی جو کسی قسم کی رعایت برتے بغیر اس سے دو قدم کی دوری پر کھڑا ہوا تھا۔ میں نے کیا کہا تھا؟ مہد آگ برساتی آنکھیں اس پر گاڑھے پھنکارا تھا، جبکہ انفال نے سختی سے لب پوست کر لیے تھے۔ تبھی مہد وہ 2 قدم کا فاصلہ بھی مٹاتا اس کے بہت قریب ہوا تھا کہ دونوں بازو دائیں بائیں دیوار پر رکھے وہ اس پر قدرے جھک آیا تھا۔ اس کی دھڑکنوں کا بے ہنگم شور وہ بخوبی سن سکتا تھا۔ وہ میں انفال سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ مہد کی غضبناک نگاہوں اور پتھریلے تاثرات انتہائی قریب سے دیکھ اور خود کو یہاں اکیلا اس کے رحم و کرم پہ دیکھ وہ رو دی تھی۔ مہد نے چونک کر اس کے آنسو دیکھے تھے جو یکے بعد دیگرے اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر چہرہ بھگو رہے تھے۔ اسٹاپ کرائنگ،
ایک تو غلطی تمہاری ہے، اوپر سے رو کر کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہو؟ ظلم ہو رہا ہے تم پر۔ مہد جبڑے بھیجے گھرایا تھا۔ انفال کے آنسو دیکھ اس کا دل جل اٹھا تھا، جبکہ انفال نے سختی سے آنکھیں بند کر کے رکھی تھی۔ جب میں نے تم سے کہا تھا تو میری بات رد کرنے کی ہمت کیسے کی؟ وہ اس کا چہرہ دبوچ کر اپنے روبرو کرتا سرد آواز میں باز پرس پر اتر آیا تھا۔ وہ آپی نے مجھ سے معافی مانگی تھی۔ انفال نے ہچکی بھری، یہ میری بات کا جواب نہیں ہے ڈیمٹ۔ مہد کا دماغ بھنا اٹھا تھا اس کے بھول پن پر کہ وہ بلند آواز میں دھاڑا تھا۔ انفال کے لبوں سے ڈر کے مارے چیخ نکلی تھی۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے جبکہ وہ دیوار کے ساتھ چپکی کھڑی کھینچ کھینچ کر سانسیں لیتی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر مہد کو تشویش ہوئی۔ انفال کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، وہ نڈھال سی ہو گئی تھی۔ وائٹ للی، اس سے پہلے کہ وہ گرتی، مہد نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سہارے کھڑا کیا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کی گال پر ہاتھ رکھ کر پکارا تھا۔ انفال کی حالت خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ مہد کو لگا اسے گھٹن ہو رہی ہے، جب اس کے گرد چادر کھینچ کر دور اچھالی تھی۔ ہے وائٹ للی، آر یو اوکے؟ مہد اس کی ابتر حالت پر شدید پریشانی سے بولا۔ انفال کا دوپٹہ جو پہلے ہی زمین کو سلامی دے رہا تھا اب اس کے شانوں سے سرک کر زمین بوس ہو چکا تھا۔ مجھے سانس نہیں آ رہی، وہ بے تحاشا روتی اس کی قمیض کو سینے سے مٹھیوں میں جکڑے شدید بے بسی سے گویا ہوئی۔ مہد کی آنکھوں میں غصے کی جگہ شدید پریشانی نے لے لی تھی۔ وہ اس سے اتنا خوفزدہ تو کبھی نہیں ہوئی تھی کہ اس قدر حالت خراب ہو جائے، اور آج وہ اس کی باہوں میں تڑپ رہی تھی۔ اس کو سینے میں شدید درد ہو رہا تھا، وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ وہ تو انفال کو سبق سکھانے کے لیے کھول رہا تھا، پر اس کی حالت دیکھ کر یہ غیر متوقع طور پر ہوا تھا۔ مہد اس پر جھکا بہک رہا تھا۔ کئی لمحے ایسے ہی سرک گئے تھے کہ انفال کی حالت میں بہتری آنے پر اس نے مہد کو پیچھے نہ ہوتے دیکھ مٹھی میں جکڑے اس کی قمیض کو جھٹکا دیا تھا۔ مہد جو مدہوش ہو چکا تھا کہ انفال کے ایک اس مسانے اور اس کی مزاحمت پر ہوش میں آتا اسے دور ہوا۔ دونوں کی سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ مہد کی گرم سانسیں انفال کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ وہ آنکھیں میچے سانسیں ہموار کر رہی تھی۔ مہد کی پرشوق نگاہیں اس کے کندھاری چہرے پر مرکوز تھی کہ اسی وقت انفال نے آنکھیں واقعی مہد کو دیکھا تھا۔ گرے آنکھوں میں چھلکتی بےتابیوں، تقاضوں اور جذبات کے سمندر پر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی کہ گھبرا کر ایک دم اس نے آنکھیں سختی سے میچ لی، اور اس سے بچنے کے لیے وہ لپک کر مہد سے لپٹی اس کی گردن میں چہرہ چھپائے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر سختی سے باندھ گئی تھی۔ انفال کی پیش قدمی مہد کے جذبات میں طوفان مچا گئی۔ اس کے نازک مخملی سراپا کا لمس محسوس کر کے مہد کی دھڑکنوں میں ہلچل مچی تھی۔ اس پر تضاد اس کی نرم گرم سانسیں اپنی گردن پہ محسوس کرتے مہد کو ضبط کی تنابیں ٹوٹتی محسوس ہوئی۔ اس کا ہوش ربا قیامت خیز شعاعیں بکھیرتا وجود اور اس پر اس کا خود سے یوں لپٹ کر اس سے بچنے کی کوشش نے مہد پر جادو سا کر دیا تھا کہ بے اختیار اس نے اس کے پہلو سے ہاتھ لپیٹ کر اس کے گرد اپنا مضبوط حصار قائم کیا تھا۔ مہد کی مہنگی پرفیوم کی خوشبو خود میں اتارتے انفال اس سے لپٹ کر کھڑی اپنی دھڑکنوں کو شمار کرتی مہد کے لیے امتحان بنی کھڑی تھی۔ اس کے وجود میں کپکپاہٹ ابھی بھی جاری تھی۔ مہد نے تھوڑی اس کے سر پر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ وجود میں جلتی آگ پر ٹھنڈی فوار سی پڑی تھی۔ وہ اس کے سامنے تھی، بالکل ٹھیک تھی، اس کی باہوں میں، اس کی پناہوں میں اس کے سہارے کھڑی، اس کے رحم و کرم پر تھی۔ اس کی غیر موجودگی نے مہد کو کس قدر عذاب میں مبتلا کر دیا تھا کہ وہ پاگل سا اٹھا تھا۔ پر سیف کی جانب سے اس کی منشا کے مطابق خبر سن کر اسے قدرے سکون ملا تھا، پر غصہ حد سے سوا تھا کہ انفال اس کے ساتھ گئی تو گئی کیوں، اس کی بات کی نفی کی تو کی کیوں۔ یہی سوچ کر وہ بھنا اٹھا تھا کہ اگر انفال کو واقعی لے جاتے تو مہد پوری دنیا کو آگ لگا دیتا۔ پھر وہی بات، ہم ابھی جل کے مرنا نہیں چاہتے۔ کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کی بیوی کو غلط نیت سے دیکھے۔ اغوا کرنا تو دور کی بات تھی، وہ جو اس کے لیے غلیظ خیال پال کر بیٹھے تھے انہیں تو مہد نے پچھتاوے کا وقت بھی نہیں دینا تھا کہ وہ معافی مانگ سکے۔ اس سے پہلے انہیں مہد کا غضب دیکھنا نصیب ہونا تھا۔ مہد نے ہنوز آنکھیں موندے انفال کو سختی سے خود میں بیچا تھا۔ سن شائن، تم ٹھیک ہو؟ مہد نے اس کے سر پر لب رکھ کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ انفال نے بنا کچھ بولے ہولے سے سر ہلایا تھا۔ اس دوران اس کے لب مہد کی گردن سے ٹچ ہوتے اس کے سارے بند چڑخانے پر تلے تھے۔ مہد نے گہرا سانس بھر کے جھٹکے سے اسے باہوں میں بھرا اور قریب بیٹھ کے جانب بڑھائے، قدم سوئی۔ انفال نے جھٹ سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ مہد کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر دیکھ کر انفال نے لب سختی سے بیچ لیے اور نگاہیں جھکا لی۔ اسے کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ چند منٹ کی بگڑی حالت نے اسے نڈھال سا کر دیا تھا کہ وہ ملتجی نظروں سے مہد کو دیکھ رہی تھی۔ مہد نے اسے بیڈ پہ بٹھایا۔ انفال بکھرے حلیے میں لاپرواہ سی گردن جھکا گئی جبکہ دل میں ابھی سے
اب پھر سے خوف پنپنے لگا تھا کہ مہد اپنے سوال کا جواب لیے بغیر اور اسے سزا دیے بغیر ٹلنے والا نہیں تھا۔ اتنا وہ اچھے سے جان گئی تھی کہ وہ شخص چھوٹی چھوٹی بات پر کھول اٹھتا ہے، اتنی بڑی بات پر ہرگز نہیں بخشے گا۔ مہد اس کے سر پر کھڑا بغور اس کے جھکے سر کو دیکھ رہا تھا۔ انفال کے لمبے گھنے بال پشت پر بکھرے تھے، جبکہ کچھ چہرے کے گرد جھولتے انفال کو مہد کی نظروں سے بچانے کی ناکام کوشش میں تھے۔ تبھی مہد نے بوٹ میں مقید پیر بیڈ پر رکھا اور اس پر جھک کر انفال کے بالوں کو مٹھی میں دبوچ کر چہرہ اوپر کرتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ انفال کی آنکھوں میں خوف ہلکورے لے رہا تھا۔ مہد نے سلگتے لب اس کی پیشانی پر رکھے کہ انفال نے آنکھیں موند لیں۔ دل کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی جسے وہ انجان تھی۔ جان بخشی نہیں ہوگی آج تمہاری، شروع سے لے کر آخر تک بتاؤ مجھے۔ وہ اس سے دور ہوتا ازلی انداز میں آتا پھنکا رہا تھا، جبکہ انفال کے وجود میں سرد لہریں سرایت کر گئی تھی۔ وہ کل رومانہ آپی نے مجھ سے معافی مانگی تھی اور بہت رو رہی تھی۔ انفال نے لرزتے ہوئے رومانہ کی معافی سے لے کر کڈنیپ ہونے تک ساری بات حرف برف مہد کے گوشے گزار کی تھی۔ مہد نے اس کی ساری بات سن کر دانتوں پر دانت جمائے اپنی بیوی کو دیکھا جو نچلا لب دانتوں تلے دبائے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مڑوڑ رہی تھی۔ تو کیا میری بات کی تمہاری نظر میں کوئی اہمیت نہ تھی کہ تم بغیر مجھ سے کنفرم کیے اس کے جھوٹ پر یقین کرتے منہ اٹھا کر چل پڑی سلی گرل؟ مہد اس کا بازو دبوچ کر جھٹکا دے کر بیڈ پر گراتا دھاڑا تھا۔ ہلکی سی بات پہ تو تم مجھے بولنے لگ جاتے ہو، ڈانٹنے لگ جاتے ہو۔ اگر وہ نہ جاتی تو قصور اس پر تمہارا ہے سراسر۔ اگر شروع میں ایسا نہ کرتے تو ایسا ہونا ہی نہیں تھا، وہ تم سے ہی کنفرم کر لیتی۔ مجھے لگا آپ نے میرا نمبر آف دے کر اسے کہا ہوگا۔ انفال ہراساں ہوتی منمنائی۔ تبھی مہد شدید تیش میں آتا اس پر جھکا اس کی گردن اپنی آہانی گرفت میں لے چکا تھا۔ تمہاری حرکت کی وجہ سے تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا تھا تمہیں کچھ اندازہ ہے؟ کڈنیپ کروانے والی تھی وہ تمہیں تمہاری آپی۔ مہد آپی پر خاصا زور دیتا تڑک اٹھا تھا۔ اگر میرے آدمی نہ چاہتے تو اب تک تم کہیں اور ہوتی اور پھر میں نے جو کہرام مچانا تھا دنیا دیکھتی۔ کوئی مہد ارسلان خان کی عزت اٹھا کر لے جائے اور مہد ارسلان خان خاموش رہے؟ ہرگز نہیں۔ میں اس دنیا کو تہس نہس کر دیتا، پھر آگ لگا دیتا اس دنیا کو بھی اور ساتھ تمہیں بھی۔ مہد دہشتناک آواز میں دھاڑا تھا کہ انفال نے خوف سے روتے ہوئے اپنے کپکپاتے لرزتے ہاتھ اپنے چہرے پر جما لیے۔ سوری، آئندہ نہیں ہوگا، وہ روتی ہوئی مدھم آواز میں ہاتھوں کے پیچھے بولی۔ آئندہ ہوگا بھی نہیں، یہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی تھی جو تم منمانی کر چکی ہو۔ اب جو ہوگا اس کی سزا بھگتنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ مہد درشتگی سے اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹاتا سخت لہجے میں بولا، کیسی سزا؟ میں تمہیں وقت دے رہا تھا پر اب لگتا ہے تمہیں احساس دلانا ہی پڑے گا کہ تم سے زیادہ حق تمہارے شوہر کا ہے، جس کی عزت ہو، جس کی امانت ہو، جسے تم اپنے ہر عمل کی جوابدہ ہو اور اس کی ملکیت ہو، تم اس کی اجازت کی پابند ہو۔ اگر وہ تمہیں کہیں سے روکتا ہے تو تمہاری بھلائی پوشیدہ ہے، اگر وہ غصہ کرتا ہے تو فقط تمہیں باز رکھنے کے لیے کہ پھر تم وہ غلطی نہ دہراؤ۔ اگر تم پر پابندی لگاتا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے اور تم اس سب سے انجان بن رہی ہو۔ تمہیں کوئی پرواہ نہیں کہ تمہارا شوہر بھی ہے جس نے تمہیں منع کیا ہے تو میں رک جاؤں، بلکہ تمہیں تو اس کی پرواہ تک نہیں ہے۔ دوسروں کو بتانا پڑتا ہے کہ اب تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے سر کا سائیں بھی ہے جس کا تمہیں خیال رکھنا ہے۔ وہ گزشتہ دن خانم بھی اور چھوٹی ماما کی بات کا حوالہ دے گیا۔ انفال شرمندہ سی نگاہیں چرا گئی۔ سچی تو تھا کہ کب وہ مہد کو وقت دیتی تھی یا اس کا کوئی کام کرتی تھی، وہی تھا جو لڑ جھگڑ کر اور کبھی اپنے عمل سے آشنا کروا دیتا کہ وہ اب شادی شدہ ہے، اور یہ سب کچھ دیر کے لیے ہوتا تھا، پھر سے انفال من موچی سی بن جاتی تھی جس میں مہد کی ذات کو فراموش کر دیتی۔ صرف مہد کا غصہ تھا جسے وہ تھوڑی بہت اہمیت دے لیتی تھی کہ وجہ ڈر ہوتی تھی، اور اس سب کا احساس اس وقت ہوگا جب میں اپنے حق تم سے وصول کروں گا، اور اب میں ذرا بھی دے نہیں چاہتا۔ مجھے تم سے اپنا حق چاہیے جو ایک شوہر کو اپنی بیوی سے چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے لیے تم مجھے روک نہیں سکتی۔ جبکہ اس کی بات پر انفال کے دل میں بے ساختہ یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس کا دل پسلیوں سے سر پٹکنے لگا تھا جبکہ چہرہ متغیر ہوا تھا۔ نہیں، اس کی پناہوں میں بنجل مچھلی کی طرح تڑپ اٹھی تھی۔ مہد کا دو ٹوک انداز اس کی جان نکالے جا رہا تھا۔ کبھی مہد نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا، انفال کی شربتی آنکھوں میں پانی ہلکورے لے رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اس سب کے بعد میری نظر میں تمہاری نہیں کی ویلیو ہوگی؟ میں ابھی یہ سب نہیں چاہتی، وہ تڑکتے دل سے بولی، پر تمہاری حرکتوں اور جان بوجھ کر کی گئی غلطیوں سے تو یہی لگتا ہے کہ تم یہ سب چاہتی ہو۔ اس کی بات پر انفال نے خفگی سے دیکھا تھا۔ میں جو جان بوجھ کر غلطی نہیں کرتی۔ انفال اس کے قمیض کے بٹنوں پر نظریں جمائے بولی، اس میں مہد کی جانب دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ غلطیاں خود چل کر آتی ہیں کہ ہمیں تم سے ہونا ہے، رائٹ؟
جبکہ انفال نے بغیر سوچے سمجھے ہاں میں سر ہلایا۔ اس لمحے ماہد کو ٹوٹ کر اس پر پیار آیا تھا۔ پر سزا کی تو حقدار ہو تم، اور میں تمہارا ہر حق پوری جبکہ انفال دل کی عجیب ہوتی حالت اور ماہد کے تیور دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے۔ ہے وائٹ للی، ڈونٹ کرائی یار، کچھ نہیں کر رہا۔ ماہد اس کے یوں شدت سے رونے پر یکدم بخلا کر دور ہوا اور اسے کھینچ کر سینے سے لگایا۔ پکا؟ انفال نے سر اٹھا کر ٹپ ٹپ آنسو برساتی بھیگی پلکوں سے اسے دیکھ کر تائید چاہی۔ گویا یہ رونا دھونا اسی لیے ہے۔ ماہد نے اس کی برسات انگلی کی پوروں سے چنی، نچلا لب دانتوں تلے دبا کر مسکراہٹ روکی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اس کے فون پر کال آنے لگی۔ ماہد نے اسے دائیں بازو کے گھیرے میں لیے موبائل کان سے لگایا۔ ماہد بھابھی کیسی ہے؟ دوسری جانب چھوٹتے ہی حارث کی پریشان کن آواز ابھری۔ ٹھیک ہے، ماہد نے انفال کو دیکھ کر کہا۔ تم نے کچھ کہا تو نہیں؟ فی الحال نہیں، تمہیں چاچو بنانے پر سوچ بچار کر رہا ہوں۔ ماہد نے انفال کی تھوڑی پر چمکتا تل انگوٹھے سے سہلا کر انفال کو دیکھتے معنی خیزی سے کہا تھا کہ حارث اس کی بات پر سٹ پٹا سا کیا؟ انکل خفا ہو رہے ہیں، جلدی پہنچو، چاچو بنانے کے بارے فرصت میں سوچنا، حارث نے کہہ کر کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ ماہد کی بات پر انفال پھر سے می برسانا شروع کر چکی تھی۔ می مطلب بارش، جبکہ ماہد کا اس کے آنسو کے ہتھیار پر دل فریب کہکا برجستا تھا۔ اس کو یوں ہنستے دیکھ کر انفال رونا بھول گئی تھی، جبکہ آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ وہ پہلی بار ماہد کو یوں ہنستا مسکراتا دیکھ رہی تھی کہ دل میں ایک دم سے کھلبلی سی مچی تھی۔ ماہد کی دائیں گال پر بنا ڈمپل انفال کا چین قرار لوٹ گیا تھا۔ اس کو حیوانوں کی طرح خود کی جانب تکتا پا کر ماہد اس کی پیشانی پر جھکا تھا۔ اچھا ہمیں بتائیں یہ کیا ورڈ ہے؟ عجیب سی مصیبت، اس میں 2 بار نون کو پڑھنا پڑتا ہے اور مجھ سے 1 بار ہی نہیں پڑھا جاتا۔ انفال ماہد کو بہکا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہر چیز بلائے طاق رکھ کر اس میں گم ہوتا، جھٹکے سے دور ہوتا بیڈ سے اٹھ گیا۔ اٹھو اور حالت درست کرو اپنی، وہ اسے کہہ کر میسج کھولنے لگا جہاں سیف کا میسج آیا ہوا تھا۔ ہم واپس جا رہے ہیں نا؟ انفال نے پوچھا۔ ہم نہیں، صرف میں، وہ مصروف سے انداز میں بولا، جبکہ انفال کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ مجھے بھی جانا ہے۔ انفال کی بھیگی آواز پر ماہد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو فرش سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر اسے خود پر پھیلائے چادر ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ تمہاری سزا ہے کہ تم شادی میں شریک نہیں ہوگی۔ ماہد اشتیاق بھری نگاہیں اس کے سراپے پر مرکوز کیے بولا۔ سزا تو آپ نے دے دی ہے۔ ماہد نے ابروچ کہی۔ ریلی تمہیں یہ سزا لگی ہے؟ جبکہ انفال اب بیچ کر رہ گئی۔ مجھے سزا کی تم مستحق ہو وہ نہیں دی، مجھے بھی جانا ہے۔ انفال پھر سے بولی۔ تم نہیں جا سکتی سنشائن۔ ماہد اس کے بال پیشانی سے ہٹاتے بولا۔ کیوں؟ میں نے سوری تو کی ہے نا۔ انفال بضد ہوئی۔ پر میں نے ایکسیپٹ نہیں کی۔ ماہد نے اس کی آنکھوں پر لب رکھے۔ میرے لالے کی شادی ہے، مجھے لے چلیں۔ تم نہیں جا سکتی، میں کوئی رسک نہیں لے سکتا، پر پرومس ولیمہ تمہاری موجودگی میں ہوگا۔ سنشائن یہ سب تمہاری حفاظت کی خاطر کر رہا ہوں، مجھ پر یقین رکھو۔ جبکہ انفال نے ناک چڑھا کر خوفگی سے دیکھا۔ میں جا رہا ہوں، باہر ملازمہ آ چکی ہے، وہ تمہارے پاس رہے گی، اور کھانا بھی آ چکا ہے۔ بنا کسی پریشانی کے سکون سے کھانا کھاؤ اور آرام کرو۔ اسے ساتھ لے کمرے سے باہر آیا جہاں سیف کے ساتھ ملازمہ کھڑی تھی۔ تم نے خیال رکھنا ہے اپنی میڈم کا، اور دروازہ بالکل نہیں کھولنا، اوکے؟ ماہد نے ملازمہ کو ہدایت دی۔ انفال کو دیکھا جو سر جھکائے آنسو پیتی کھڑی تھی۔ ماہد کے دل کو کچھ ہوا۔ وائٹ للی، مجھ پر یقین رکھو۔ ماہد نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اپنا خیال رکھنا۔ جب بھی ماہد اس کو ایک نظر دیکھتا داخلی دروازے کی جانب بڑھا۔ آپ کب آئیں گے؟ اس کے بڑھتے قدموں کو بریک انفال کی آواز نے لگائی تھی کہ اس نے بے ساختہ پلٹ کر اپنی بیوی کو دیکھا۔ رات میں آؤں گا، ماہد اس کو دیکھ کر بولا اور ملازموں کو اشارہ کیا کہ وہ دروازہ بند کر لے۔ سیف پہلے ہی باہر جا چکا تھا۔ انفال اس کی پشت دیکھتی رہ گئی جو دہلیز پار کر گیا تھا۔ سیف سیکیورٹی سخت ہے نا؟ ماہد نے گارڈ سے بات کرتے سیف کو دیکھا۔ جی سر، آپ بے فکر رہیں، سیف نے جلدی سے کہا۔ اس کے بعد ماہد فلیٹ کے باہر کھڑے گارڈ کو ضروری ہدایت دیتا سیف کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھا اور وہ بینکوٹ کی جانب بڑھے تھے۔ ماہد، انفال نہیں آئی؟ شائستہ اسے واپس اکیلا لوٹتا دیکھ اس کے پاس آتی بولی۔ چھوٹی مما، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے اسے آرام کرنے کا کہہ دیا۔ ماہد نظر چرا کر جھوٹ کا سہارا لیتے بولے۔ اس دوران ماہد نے حال کا بغور جائزہ لیا تھا۔ شاداب اور رومانہ ابھی تک نہیں دکھے تھے، جبکہ سعدیہ ان سب سے دور خاندان کی کچھ عورتوں کے ساتھ بیٹھی محو گفتگو تھی۔ تم لوگوں کا موجود نہ ہونا ہی اب بھی بہتر ہے، وہ خود سے بڑبڑایا اور پریشان سے اپنی چھوٹی ماما کی جانب متوجہ ہوا۔ کیوں، کیا ہوا؟ انفال صبح تک تو ٹھیک تھی، آپ نے ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا؟ شائستہ پریشان سی ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالی۔ چھوٹی ماما، میری بیوی اور آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہے، ڈونٹ وری، ماہد نے تسلی دی اور ان کو ساتھ لیے اسٹیج کی جانب آیا۔ انفال کے نانے کا سوال سب نے پوچھا۔ تھالی اور فنان تو باقاعدہ خانہ بی کے کہنے پر بڑی حویلی انفال کو لینے جانے والے تھے، پر ماہد نے سب کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی اس کی بیوی کو تنگ نہ کرے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جس پر خانم بی اور بی جان کی تو خوشی سے آنکھیں چمکنے لگی۔ ہماری انفال میت سے ہے کیا؟ چل، بڑوں کا اپنا ہی الگ ہی شوشہ ہوتا ہے۔
ان کے یوں اچانک یہ سوال پوچھنے پر ماہد کے لبوں پر مسکراہٹ شب دکھلا کر غائب ہوئی تھی، اور ادھر دور دور تک ایسا کوئی چانس نہیں تھا، اور اس کے گھر والے اس خبر کی شدت سے منتظر تھے۔ ماہد نے گہرا سانس بھرا اور ایک طائرانہ نظر سب پر ڈالی جو اس کے چہرے کو دیکھتے اپنی من پسند بات سننے کے لیے تاک لگا رہے تھے۔ آپ کی پوتی امید سے ہے، اس کی فی الحال امید چھوڑ دیں آپ، ماہد نے گمبھیر آواز میں کہا، اور پھر ارسلان خان کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ سب ہمنک بنے اس کی چوڑی پشت دیکھتے رہ گئے۔ اب آپ ہم سے امید لگائیں خانم بھی۔ بدر نے ان کو اداس دیکھ کر چٹکلا چھوڑا تھا کہ اس کے ساتھ بیٹھی کب سے اس کی معنی خیز باتوں سے آدمی ہوئی زرین اس کی بے باک بات پر اچھل پڑی تھی، وہیں سب کا کہکا برجستہ تھا۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا جانے من؟ ان کو سب کو ان دونوں جوڑوں کی جانب متوجہ دیکھ کر بدر نے پھر سے زرین کو چھیڑا۔ تم انتہا کے گھٹیا انسان ہو، زرین روحان سی آواز میں منمنائی۔ تمہارا ہی ہوں۔ بدر نے اس کے کمرے میں ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کھینچ لیا۔ ذرا تو شرم کر لو، اتنے ترسے ہوئے تھے۔ زرین جھنجھلا اٹھی تھی۔ شرم کیوں کروں، بیوی ہو میری، اور ترسے ہوئے کی بات ہی مت کرو۔ عمل سے بتاؤں گا کتنا ترسا ہوا ہوں، وہ بھی صرف تمہارے لیے۔ بدر اس کے کان کے قریب جھکا سرگوشی میں بولتا زرین کی دھڑکنیں منتشر کر کیا تھا، جبکہ زرین اس کو دل ہی دل میں القابات سے نوازتی لبشی گئی۔ میری بہن کا خیال رکھنا۔ ماہد شمس کے ساتھ میں روشانے کا ہاتھ دیتے گمبھیر روبدار آواز میں بولا، ان کا خیال تو میں رکھوں گا ہی، پر جو تم نے حرکت کی ہے میری بہن کو میری شادی میں نہ لانے کی، اس کا حساب میں تم سے لوں گا۔ شمس غصے سے دکھی لہجے میں باور کروا کیا تھا۔ تمہاری بہن میری بیوی ہے، لہٰذا وہ میری حکم کی پابند ہے۔ ماہد ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، تو تمہاری بہن بھی میری بیوی ہے، میری حکم کی پابند۔ شمس نے سنجیدہ نگاہوں سے گھور کر ماہد کو اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہا، پر ماہد نے اگنور کیا، روشانے کو ساتھ لگا اس کے سر پر پیار دیا۔ شمس کا دل کیا منہ توڑ دے اس کا۔ جبھی ماہد اس کے گلے لگا، شادی مبارک۔ ماہد نے اسے بغل گیر ہوتے دوست اور بھائی کا فرض نبھایا تھا کہ شمس مسکرا دیا، خیر مبارک۔ آہستہ آہستہ ان میں گرد کے بادل چھٹ رہے تھے اور وہ دونوں کافی حد تک ایک دوسرے سے نارمل ہو چکے تھے۔ ماہد شمس کو انفال کے متعلق بتانا چاہتا تھا، پر فی الحال اسے پریشان کرنا مناسب نہیں تھا، ورنہ تو شمس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ان لوگوں کی تلاش میں زمین آسمان ایک کرتا اپنی شادی کو ہی بھول چکا ہوتا۔ ماہد، حارث، عفنان اور علی نے ان تینوں کو رخصت کیا تھا۔ رخصتی کے وقت خانم بھی شمائلہ اور ارم بیگم کی آنکھیں بھر آئی تھیں، جبکہ شائستہ نے ماتھا پیٹ لیا۔ بچیاں گھر ہی آ رہی ہیں، شائستہ نے جھنجھلا کر کہا، کچھ اس انداز سے کہا تھا کہ سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہم تو روشانے کے لیے رو رہی ہیں۔ خانم بھی روشانے کو ملتی محبت سے بولی، صحیح ہے، ہماری تو پرواہ کسی کو نہیں ہے، ہماری تو یاد آپ کو آنی نہیں۔ فلک زرین اور روٹھے لہجے میں ایک ساتھ بولی، ہاں، کیونکہ تم دونوں ہماری آنکھوں کے سامنے رہو گی، اور پرواہ ہمیں واقعی نہیں ہے کیونکہ ہمیں اپنے دامادوں کی فکر ہے۔ فاطمہ بیگم دونوں دلہنوں کو دیکھ کر تعصب سے بولی تھی کہ جہاں دلہنوں کے منہ کھلے وہیں دولہے صاحب مصنوعی آنسو صاف کرتے اپنی سانس سے چپک کر ان کے کندھے پر سر رکھے دکھی آتما بن رہے تھے۔ کچھ دیر یوں ہی شگل میلے کے بعد تینوں دلہنیں رخصت ہو کر پیا گھر سدھار گئی تھی۔ اس دوران سب نے انفال کو بہت مس کیا تھا۔ وہ سب گھر جا کر انفال سے ملنے کا ارادہ رکھتے تھے کہ جب ماہد نے بتایا کہ وہ اور انفال فارم ہاؤس رکیں گے تو سب کے چہرے پر خوشی دیکھنے لائق تھی کہ ماہد نے لب دانتوں تلے دبائے۔ آپ لوگ ہمیں قریب لا کر ہی چھوڑیں گے، ماہد دل ہی دل میں مخاطب ہوا تھا۔ زرین سرخ جوڑے میں سر سے پیر تک سجی سنوری نروس سی پھولوں سے سجے بیڈ کے وسط میں بیٹھی اپنی دھڑکنیں شمار کرتی تھی، آنے والے لمحوں سے گھبرائی ہوئی تھی۔ کمرے میں پھیلی پھولوں کی خوشبو، مدھم روشنی، سب نے ماحول کو پرکیف بنا دیا تھا کہ زرین کا دل پسلیوں سے سر پٹکنے لگا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی جبھی کلک کی آواز سے دروازہ کھلا تھا اور بدر سرشار سا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کی موجودگی محسوس کر کے زرین خود میں سمٹی تھی جبھی بدر کی آواز آئی، ہاں ہاں جانم، ڈونٹ وری، میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ زرین نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو فون کان سے لگائے اسے مکمل طور پر اگنور کرتا صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ اف تم بینا کیا کرتی ہو؟ تم جانتی ہو کہ بس بچپن کی منگ تھی جسے میں کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا تھا، پر ڈونٹ وری، تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ بدر کے الفاظ تھے پگھلے ہوئے سیسے کی مانند، زرین کے کانوں میں پڑے تھے کہ وہ گھونگھٹ کی اوٹ میں سے حقدقسی سے دیکھ رہی تھی جو مسکراتا ہوا فون پر بات کرتا زرین سے لا تعلق لگ رہا تھا۔ آئی لو یو ٹو جانم۔ بدر زرین کی موجودگی کا خیال کیے بغیر محبت کا اعتراف کرتا زرین کی جان نکال گیا تھا۔ کوا بھی پتہ نہیں کیا اس کو مچی ہوئی ہے، بولی جا رہا ہے۔ وہ صدمے کسی کیفیت میں مبتلا سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ بدر کی وہ ساری باتیں جن کو سوچتی وہ کچھ دیر پہلے شرما رہی تھی اور ابھی فون پر جاری باتیں زرین کو غم و غصے میں گھیر گئی تھی کہ لمحے میں وہ ساری شرم بلائے طاق رکھتی تنفن کرتی زخمی شیرنی بنی بیڈ سے اتری تھی کہ کمرے میں چوڑیوں کی جھنکار گونجی۔ بدر نے چور نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، وہ پل میں گھونگھٹ الٹی اس کی طرف پڑی۔ بدر فون کان سے لگائی اسے شعلہ جوالا بنا دیکھ رہا تھا جو ہوش ربا سراپا قیامت بنی غصے سے
سرخ چہرہ لیے اس کے سر پر آن کھڑی ہوئی تھی۔ میں اسے نہیں دیکھوں گا جانم، وہ زرین کو گہری نظروں سے سر تا پیر تک دیکھتا بولا، جو آج اس کے ہوش اڑا گئی تھی کہ بدر کو اپنے نام کے معنی بھولنے لگے تھے۔ اس وحلانہ نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، جبکہ زرین غصے سے کھولتی فون کو گھور رہی تھی۔ کون ہے یہ؟ وہ پھاڑ کرنے والے انداز میں بولی، جبکہ بدر کی نگاہیں تو اس کے سراپے میں الجھی تھی، آنکھوں میں خمار کی سرخی در آئی تھی، دل کی دھڑکنوں میں طوفان سا برپا تھا کہ فون ہاتھ سے گر چکا تھا، تبھی اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنی اور کھینچ چکا تھا۔ اس اچانک ہوئی کارروائی پر وہ سخت بخلائی تھی، تبھی بدر اس کے کمر کے گرد حصار تنگ کرتا اسے مزید قریب کر گیا تھا۔ میں نے سوچا نہیں تھا چڑیلیں اتنی پیاری بھی لگ سکتی ہیں۔ بدر اس کے نقوش کو دیکھتا بھوجل لہجے میں بولا، جبکہ زرین تو صدمے میں گھری تھی، کہاں اس کی آواز کا بھوجل پن اور خمار آلود نگاہیں دیکھ پاتی۔ چھوڑو مجھے بدتمیز ٹھڑکی انسان، وہ اس کے حصار میں چھٹپٹائی تھی، اب تو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بدر فون پر کون تھی؟ زرین اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی سخت مزاحمت کرتی تیز ہوتی دھڑکنوں کے مابین بامشکل بولی، اسے چھوڑو، تم ابھی مجھ پر دھیان دو، یہ بتاؤ آج پیاری لگ رہی ہو، اتنی ہی خطرناک کیوں لگ رہی ہو؟ جتنی پیاری لگ رہی ہو، سوری بدر، وہ ابھی صرف مجھے محسوس کرو۔ جائیں اس کے پاس، وہ سانسیں وار کرتی بولی، کس کے؟ وہ بدر اپنی جگہ سے اٹھتا بولا، وہی چڑیل جس سے بات کر رہے تھے۔ زرین گھور کر بولی، پر میرا دل تو صرف تمہارے پاس بہت پاس آنے کو کر رہا ہے، اس کے پاس پھر چلا جاؤں گا۔ بدر لب دانتوں تلے دباتا اس کی جانب بڑھا، اسے زرین کی جیلسی مزہ دے رہی تھی، تو گویا آگ دونوں طرف برابر لگ گیا۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، وہی رکو بدر، میرے پاس مت آنا۔ زرین ڈریسنگ پر پڑی پرفیوم ہاتھ میں پکڑے گھرائی، جبکہ بدر کی شوق اور بے باک نظروں سے اسے اپنا وجود داخل پیٹ میں محسوس ہو رہا تھا۔ کہا تو ہے یار، اس کے پاس پھر چلا جاؤں گا، آج کی رات تو تمہارے ساتھ بتانی ہے، اسے میں سمجھا دوں گا، تم فکر نہ کرو، وہ بغیر اثر لیے مزے سے بولا، جبکہ اس کی باتوں سے زرین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، تبھی غصے سے پرفیوم اس کی جانب پورے زور سے مارا تھا، پر وقت بدر سائڈ پر ہوا تھا، ورنہ پرفیوم سیدھا اس کے ماتھے پر سلامی دیتا۔ نکلو ادھر سے، وہ چلاتی ہوئی ڈریسنگ پر پڑی چیزیں اس کو مار رہی تھی کہ بدر کہکا لگا کر اس کا روپ انجوائے کرتا، کچھ چیزیں کیچ کرتا جا رہا تھا اور کچھ سے بچ رہا تھا۔ اس روپ میں تم اچھی لگتی ہو، شرم تمہارے لیے نہیں بنی؟ وہ اسے اور تپا گیا تھا کہ زرین دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اس کی جان جا رہی تھی کہ بدر کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ لو بھائی بدر، ارسلان خان، مذاق مہنگا پڑ گیا۔ وہ خود سے بڑبڑایا اور لپک کر اسے باہوں میں سمیٹ لیا۔ چھوڑو مجھے، وہ شدت سے چلاتی سے خود سے دور چٹکنے لگی۔ زرین میری جان، بدر نے اسے پچکارا جس کی ہچکی بن گئی تھی، میں نے کہا دور ہو مجھ سے اور جاؤ یہاں سے۔ زرین مذاق کر رہا تھا یار، کوئی بھی نہیں، جھوٹ بول رہے ہو تم، وہ روتی ہوئی گھرائی تھی۔ ہرگز نہیں، میں بس اپنی زخمی شیرنی کا شکار چاہتا ہوں، تم نے مجھے اتنا تنگ کیا ہے، یہ اس کا حساب تھا، چھوڑو مجھے، اب چھوڑنے کی بات مت کرنا ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ اس کے بار بار چھوڑنے والی بات پر وہ سخت آواز میں بولا اور تبھی اسے بیڈ پہ بٹھا کر خود اس کے بے حد نزدیک ہوا۔ تو تم مجھے ڈرا رہے ہو اپنی فضول گفتگو سے؟ یہ گفتگو فضول نہیں ہے، وہ کہتے زرین کو اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ فلک پھولوں کی سیج پہ بیٹھی سمیت کے انتظار میں محو تھی، سوچوں کے دھاگے اس کی جانب الجھے تھے، دل میں جہاں خوشی تھی وہیں تھوڑا ڈر بھی جگہ بنائے ہوئے تھا۔ فلک اور سمیت کی لاکھ لڑائیاں ہوتی تھی، پر تب کی بات اور تھی جب وہ کھری کھری سمیت کو سنا ڈالتی تھی، اور اب رشتہ بدل گیا تھا، اب وہ اس کا مجازی خدا تھا، اس کا صاحبان۔ اس کے دل میں گدگدی سی ہوئی تھی، من چاہے شخص کا مل جانا جس قدر خوشی دیتا ہے، وہ فلک کے انگ انگ سے ظاہر ہو رہی تھی کہ وہ کتنی خوش تھی۔ پچھلے دنوں ہوئے غیر معمولی واقعات اور وہ پوری طرح بھلا گئی تھی۔ پہلے پہل تو اس کا دل کیا کہ وہ سمیت کو اس شخص کے بارے میں بتا دے، پر ہمت نہیں ہوئی تھی، نہ جانے سمیت کیا ریاکٹ کرتا، اور اس کے بعد وہ شخص بھی تو نہیں آیا تھا۔ فلک بالکل ریلیکس ہی ہو گئی تھی، پر دل میں تھوڑا سا ڈر تھا اور سوال باقی تھے کہ آخر وہ تھا کون۔ خیر جو بھی تھا، اب اس کی ہمت نہیں ہوگی یہاں آنے کی، اگر اب وہ آیا تو سمیت کو بتانے میں پل نہیں لگاؤں گی، اب مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ فلک نے سوچ کر سر جھکا لیا تھا کہ اچانک سے بیٹھ کے دائیں جانب کسی کی موجودگی محسوس ہوئی۔ اس نے دھڑکتے دل سے گھونگھٹ کی اور سے گردن گھمایا، دیکھا کہ ایک دم دل بند ہوتا محسوس ہوا، ہاتھ پیروں سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ وہی شخص بڑے شان سے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا، چہرے پر ماسک لگائے اسے فرصت سے نہار رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ فلک جھٹکے سے بیٹھ سے اٹھتی دور جا کھڑی ہوئی اور لڑکھڑاتی آواز میں استفسار کیا۔ پتہ نہیں ہے میں نے پہلے ڈائیلاگ پڑھا ہے کہ نہیں، کیونکہ میں نے ویڈیو کو
روکا ہوا تھا، جبکہ مقابل کے اطمینان میں رتی برابر بھی فرق نہ پڑا تھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں اس پر جمی تھیں۔ مجھے ذرا دیر کیا ہوئی، تم نے کسی اور کی سیج سجا لی؟ مقابل لہجے میں آگ کے سی لپک سموئے گھرایا تھا کہ فلک نے مٹھیاں بھینچ کر اپنے ڈر پر قابو پایا تھا۔ کون ہو تم؟ فلک خلق تر کرتی مدھم آواز میں بولی، جبکہ قدم نامحسوس انداز میں پیچھے لیتی یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ میں کون ہوں یہ تمہارے لیے جاننا اہم نہیں، تم میری ہو یہ اہم ہے۔ مقابل گمبھیرتاً بولتا بیڈ سے اٹھتا پاکٹ میں ہاتھ ڈالے کھڑا ہوا، جبکہ فلک قدم پیچھے کو لیتی دروازے سے جا لگی تھی۔ اس کا دل و دماغ سن سے ہو گئے تھے، خوف سے اس کا وجود لرز رہا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے مقابل کو دیکھ رہی تھی، جو بلیک جینز شرٹ میں ملبوس کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم شادی کر لو گی تو مجھ سے آزاد ہو جاؤ گی؟ ناممکن، کیونکہ عاشقی ہے تم آئی تھنک ہو آئے گا، اور میں تمہارا سرفراز عاشق تو تمہیں کیسے کسی اور کے واسطے چھوڑ سکتا ہوں؟ تمہیں سجے سنورے روپ میں دیکھنے کا میرا حق ہے، اور تم میری ذات کو فراموش کیے کسی اور کے خیال سوچ رہی ہو۔ وہ دھاڑا تھا، دیکھو میری شادی ہو گئی ہے، میں تمہیں نہیں جانتی، کیوں کر رہے ہو تم ایسا؟ وہ روتی ہوئی بولی، اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا، تم میری ہو اور میری رہو گی، مقابل لٹے لہجے میں بولا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی پر کیا قیامت گزر رہی ہے، اسے پرواہ تک نہ تھی۔ یہاں اور دیدار کرواؤ اپنا، وہ اکھڑ لہجے میں بولا تھا کہ فلک پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ سمیت کہاں ہو تم؟ پلیز جلدی آ جاؤ، اس کے دل سے صدا نکلی تھی۔ سنا نہیں تم نے؟ اگر اگلے 5 سیکنڈ میں میرے پاس نہیں آئی تو پہلی فرصت میں تمہارے شوہر کو اس دنیا سے چلتا کروں گا۔ وہ سخت نظروں سے گھورتا سرد آواز میں بولا، اس سے پہلے میں تمہیں مار دوں گی۔ فلک حلق کے بل گرائی، پاس پڑا آواز اٹھا کر اس کی طرف مار چکی تھی کہ باز مقابل کے بازو پر ٹھاس سے جا لگی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی کران نکلی تھی۔ جب فلک تیزی سے پلٹ کر دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگی تھی کہ سرایت سے اس کو بازو سے دبوچ کر اپنی جانب کھینچتا دروازہ لاک کر چکا تھا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب تر کرتا شوخی سے بولا، چھوڑو مجھے کمینے آدمی۔ فلک پرزور مزاحمت کرتی چیخ اٹھی تھی، پر وہ اس کی مزاحمت کو خاطر میں لائے بغیر اس کا گھونگھٹ ہٹا چکا تھا کہ فلک نے سختی سے آنکھیں مینچ لی۔ بس ٹھیک ہی لگ رہی ہو، وہ اس کا جھومر ٹھیک کرتا جس انداز سے بولا تھا کہ فلک نے چونک کر آنکھیں کھولے اسے دیکھا۔ فلک نے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا اور یہاں اسے اور جھٹکا لگا تھا۔ وہ پہلے کیوں نہ جان پائی تھی؟ شاید آواز کی وجہ سے، اور فلک تو جانتی تھی کہ سمت آواز بدل کر بات کرنے کا ماہر تھا۔ یونیورسٹی میں بھی وہ کافی لوگوں کو پاگل بنا چکا تھا، بدر اور عفنان کو تو باقاعدہ سر سے جھاڑ بھی بلا چکا تھا، اور اب شکار اس کی بیوی تھی۔ یار وہاں بیٹھو، مجھے تمہیں تسلی سے دیکھنا ہے۔ مقابل آنکھوں میں دنیا جہاں کی محبت اور شرارت سموئے اپنے اس لباس میں بولا تھا کہ فلک کا شک یقین میں بدلا تھا۔ سامنے کھڑا کوئی اور نہیں، اس کا سمت ہی تھا۔ سمت اس کے لب سرگوشی میں ہلے تھے، ساتھ ایک گہرا سانس بھرا تھا جسے ڈر کا بوجھ جھڑ گیا ہو۔ جان سمت، وہ دلفریب انداز میں بولتا چہرے سے رومال ہٹا اور مسکرا کر فلک کو اپنی جانب کھینچتے اسے سینے سے لگا گیا کہ فلک نے پل بھر میں اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ یہ تم تھے سمت، تمہیں اندازہ ہے؟ تم نے مجھے آئی ہیٹ یو، آئی ریئلی ہیٹ یو، تم نے مجھے بھی پاگل بنایا۔ تم نہیں، پاگل نہیں، تم مجھے مارنے والے تھے۔ تم نے مجھے کتنی اذیت پہنچائی ہے، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی یہ سب کہتے ہوئے؟ میں مرنے والی تھی، مجھے لگا کوئی اور۔ وہ دیوانہ وارث کے سینے پر مکے برساتی شدید رد عمل میں بولتی سخت غصے میں لگ رہی تھی۔ خبردار فلک، اگر یہ سب سوچا تو کسی کی اتنی جرأت نہیں کہ وہ تمہارے پاس ہے، یہ سارے حق میرے پاس محفوظ ہیں۔ وہ اس کی دونوں کلائیاں پکڑ کر سخت لہجے میں بولا، جبکہ فلک نے شرر بار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ چھوڑو مجھے، اپنی بار اتنی تکلیف ہو رہی ہے اور میری حالت کا کچھ اندازہ ہے کیا؟ جو کسی غیر مرد کو تصور کر کے میری حالت ہو رہی تھی۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، جا رہی ہوں میں۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دور دھکا دیتی شدید تیش میں بولتی دروازے کی جانب بڑھی، فلک پاگل ہو کیا؟ ہاں ہوں میں پاگل، کیونکہ تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے استفسار کر رہی تھی۔ یار میں مذاق، سمت بولا ہی تھا کہ فلک اس کی بات کاٹ گئی۔ شٹ اپ، بکواس نہ کرنا اب کوئی۔ وہ بھیپری شیرنی کی مانند گھرائی تھی۔ سمت کو احساس تو تھا کہ فلک سب جاننے کے بعد سخت ری ایکشن شو کرے گی، پر اتنا خطرناک ری ایکشن ہوگا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ پہلی رات کمرہ چھوڑنے کی بات کرے گی۔ اوکے ریلیکس، وہ اس کی جانب بڑھتا بولا، ریلیکس مائی فٹ۔ جو میری ابھی حالت تھی تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ پھولی سانسوں کے مابین بامشکل بولی تھی، جبکہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سوری یار، سمت شرمندہ سا ہوا، میرے راستے میں مت آنا۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتی مڑی اور دروازہ کھلا۔ فلک یہ کیا حرکت ہے؟ کہا نا کہ تم باہر نہیں جاؤ گی۔ ایک چھوٹا ایسا مذاق برداشت نہیں کر سکتی تم۔ مت بھولو تم نے ہی مجھے اس سب کے لیے اکسایا تھا، تم نے ہی کہا تھا تم نہیں ڈرتی مجھ سے۔ وہ پھر سے اس کو کوشش ناکام بناتا غصے سے بولا تھا، جبکہ فلک نے سختی سے آنکھیں مینچ لی۔ ٹھیک ہے،
تو اب تم نکلو گے اس کمرے سے، وہ لفظ چبا کر بولی فلک یار سمیت عاجزانہ بولا نکلو، وہ پھر سے چلائی تھی اور اب بازو سے پکڑ کر سمیت کو باہر دھکیلا اور اتنی تیزی سے تھا کہ آواز سے دروازہ اس کے منہ پر بند کرتے نہ ڈھال سے ہوتی پشت دروازے سے ٹکا کی جتنا سمیت اسے تنگ کر چکا تھا اتنا تو اس کا حق بنتا تھا۔ وہ گہرے سانس بھرتی خود کو پرسکون کرنے لگی۔ یار فلک میری جان، میں تمہارا شوہر ہوں جس کے لیے اتنی سجی سنوری سے ہی باہر کر دیا، مجھے تمہاری تعریف کرنی ہے، دروازہ کھولو۔ سمیت کی چنچلاہٹ سے بھرپور آواز ہے تم اسی لائق ہو، اب رہو باہر۔ فلک تڑک اٹھی تھی جبکہ سمیت نے دانت کھچکایا۔ ہماری ویڈنگ نائٹ میں تمہیں خراب نہیں کرنے دوں گا، وہ غصے سے بولا۔ کیوں اب غصہ آ رہا ہے مسٹر پرفیکٹ کو؟ فی الحال باہر ہو، تم صبح آ جانا۔ فلک بھی گن کے بدلے لیتی بولی اور مسرور سی ڈریسنگ کی جانب بڑھی جبکہ سمیت کے لبوں پر پر اسرار سے مسکراہٹ در آئی تھی۔ اسپیشل نائٹ تو کبھی نہیں خراب کرنے دوں گا فلک، سمیت خود سے بڑبڑایا تھا۔ فلک مرر کے سامنے کھڑی اپنا دوپٹہ پنوں سے آزاد کری تھی۔ کچھ منٹوں کی تک دو کے بعد اس نے دوپٹہ اتار کر کرسی پر رکھا، اپنے بالوں کو جوڑے کی پین سے آزاد کیا تھا کہ ایک دم نظر مرر میں اپنے پیچھے کھڑے عکس پر پڑی۔ تم؟ فلک سر بفلک ہوتی تیزی سے پلٹی۔ اف کان کے پردے تو مت پھاڑو یار، مانا تمہارا ساری زندگی جاری رہنے والا کام ہے پر ایٹ لیسٹ آج کی رات تو میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا، وہ کان میں انگلی ڈال کر ہلاتا ناگواری سے بولا جبکہ فلک نے سخت گھوری سے نوازا تھا۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ میں جہاں سے بھی آیا ہوں اور تم چھوڑو، پر تمہارے خطرناک ارادے مٹی میں ملانے آیا ہوں۔ سمیت خوشمگین نظریں اس کے سراپے پر ڈالے روفرانہ انداز میں بولا تھا شاید تم میرے ماہر بھائی سے واقف نہیں ہو، فلک نے دانستہ طور پر دھمکی دی تھی۔ واقف ہوں فلک آسمان سالہ ہے وہ میرا، سمیت اسے کھینچ کر اپنے حصار میں لیتا رشتہ گنوا گیا۔ سمیت جہاں سے آئے ہو نکل جاؤ ورنہ میں چلی جاؤں گی، وہ ناگواریت سے بولی۔ کوئی کہیں نہیں جا رہا، شٹ اپ رہو تم، بہت بھڑک لیا تم نے، اب مجھے تعریف کرنے دو۔ وہ اس کو ڈپٹ کر پاکٹ سے چین نکال کر اس کی گردن کی زینت بنا گیا۔ تو پھر تم نے وہ سب ڈرامہ کیوں رچایا؟ وہ اس کے دائیں کندھے پر ہاتھ مار دی بولی مائی لو آسمان، یاد کرو تم نے مجھ سے کیا کہا تھا کہ تم نہیں ڈرتی۔ وہ اسے باہوں میں بھرے مسکراتا گویا ہوا جب فلک کو وہ دن یاد آیا جب اس نے کہا تھا کہ وہ نہیں ڈرتی اس سے۔ یہ سب تم فقط ڈرانے کے لیے کیا؟ سمیت تمہیں شرم تو نہیں آتی؟ فلک غصے سے بولی نہیں، تمہارے معاملے میں شرم کا کیا کام؟ تو اس کے بعد مجھے بتا سکتے تھے تم، مجھے لگا تم مجھے پہچان جاؤ گی اور صبح مجھ سے باز پرس کرو گی، پر تم تو نارمل نظر آئی اور اسی بات نے مجھے غصہ دلا دیا کہ تمہاری نظر میں کوئی اور تمہارے روم کے قریب آیا اور تم نے کسی کو بتایا تک نہیں، مجھے بھی نہیں، اور نہ تم مجھے پہچان پائی۔ اسی لیے میں اس دن شاپنگ مال گیا تھا، شاید تم مجھے پہچان جا، اور وہاں کی تمہاری غلطی نے مجھے مزید غصہ دلا دیا۔ پھر سوچا ویڈنگ نائٹ ہی تمہارے روبرو ہوں گا، میری جان نکال دی تھی تم نے۔ سمیت ہنستے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ سرشاری و خماری میں ڈوبے قدم کمرے میں پڑتے ہی شمس خان کی آنکھوں میں حیرانگی اتر آئی اور پھر اپنی محبوب بیوی کو ناپا کر آنکھوں میں ہلکی سی غصے کی رمق جاگ اٹھی تھی۔ شمس نے سپاٹ نظروں سے پورے کمرے کا جائزہ لیا، تبھی نظر بالکنی کے کھلے دروازے کی جانب اٹھی تھی کہ گلاس ڈور سے اس بار اس کی رگ رگ میں بس اس کی شریک حیات بالکنی میں کھڑی اس جانب پیٹ کے نگاہیں آسمان پر جمائے کالی چادر میں ٹمٹماتے ستاروں پر مرکوز کیے ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کو محسوس کرتی شمس کی آمد سے بے خبر تھی۔ وہ کافی بے چین تھی اور یہ بے چینی خان کی قربت کا سوچتے بڑھتی جا رہی تھی۔ دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا، اس کا پورا وجود سماعت بنا ہوا تھا کہ دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہو۔ وہ تو رخصتی سے پہلے اس کے وحلانہ محبت کے انداز بیاں سے کپکپا اٹھتی تھی، اب تو وہ مکمل اس کی بن کے اس کے لیے پور پور سجی ہوئی تھی۔ وہ جو اس کو سادہ حلیے میں دیکھ کر مدہوش ہو جایا کرتا تھا اور اس پر یہ سجا سنورا روپ کس قدر حاوی ہونا تھا کہ آنے والے لمحات روشانی کی نازک جان پر بہت بھاری پڑنے والے تھے۔ وہ گھبرائی ہوئی سی باہر آ گئی تھی، گھونگھٹ لیے سرخ آنچل وہ اتار چکی تھی اور اب کھلی فضا میں سانس لیتی وہ کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ شمس کے دل میں ڈھیر سکون اترتا محسوس ہوا تھا، آنکھوں سے سختی جاتی رہی تھی جبھی لبوں پر مقابل کو چاروں شانے چت کر دینے والی نہایت پرکشش زیر کر دینے والی مسکراہٹ کھلی تھی کہ وہ بھاری قدم بڑھاتا کمرے میں آیا تھا۔ اس کا دل کیا وہ لپک کر روشانی کو خود میں قید کر لے اور اپنی شدتوں سے متعارف کروا دے، سینے میں جذبات کا طوفان اٹھنے لگا تھا۔ وہ گہری نظر بے پرواہ وجود پر ڈال کر وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑا پریشانی کی حالت سمجھ رہا تھا اور خود کی حالت تو کچھ زیادہ ہی بہک رہی تھی کہ جذبات شدت پکڑ چکے تھے، اس لیے وہ خود کو پرسکون کرنے کی خاطر ڈریس لے کر واش روم بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش سا وائٹ شلوار قمیض میں ملبوس، بالوں میں ہاتھوں سے کنگھی کیے باہر آیا۔ ایک تو شین کے آگے جب سین لکھ دیتے ہیں نا ساری بیڑا خراب ہو جاتا ہے۔ فریش کے آگے سی پڑھا ہی نہیں جاتا ٹھیک سے کہ روشان ہنوز
اسی پوزیشن میں اسی جگہ کھڑی اس کی موجودگی سے مکمل انجام تھی۔ شمس لبوں پر دھیمی سی دل مو لینے والی مسکراہٹ سے جائے کف کونے تک فولڈ کرتا میرر کے سامنے آیا اور تنقیدی نظروں سے یہ جائزہ لیتا خود پر پرفیوم چھڑک کر اس کی جانب بڑھا۔ بے اختیار سرکش جذبوں نے پھر سے سر ابھارا تھا۔ شمس خان کا رواں رواں سرشار سا ہوا تھا، سینے میں من چاہے ذات کو تعمر اپنے حصار میں قید کرنے کی اپنی جذبات و احساسات اور پرشدتوں میں ہمیشہ کے لیے اپنے جیون ساتھی کو الجھانے کی خواہش زور و شوروں سے سر ابھار چکی تھی کہ شمس خان کا دل آؤٹ آف کنٹرول محسوس ہوا تھا۔ شمس نے بڑی نرمی سے اس کے خوشبو میں بسے نازک وجود کو پشت سے اپنے حصار میں قید کیا تھا کہ وہ جو خود میں مگن تھی چونک کر ہوش میں آتی سانس روک گئی تھی۔ شمس نے مسکرا کر اس کو یوں ساکت و جامد دیکھا اور اس کے گرد گرفت مزید سخت کی تھی کہ رشانے نے یکدم رکی سانس بحال کی۔ اوکے، یہ ایک شعر ہے اس نے پڑھا یا غزل ہے؟ جو بھی آپ خود ہی پڑھ لیں، میں جب بھی پڑھنے جاتی ہوں الٹا ہی ہو جاتا ہے، کچھ پڑھا ہی نہیں جاتا ٹھیک سے۔ ہم بھی ساتھ ویسے منہ میں پڑھ لیتے ہیں۔ ویسے بھی پڑھ دیتی ہوں۔ ادائیں حشر جگائیں یہ اتنا دلکش ہے، خیال حرف نہ پائیں وہ اتنا دلکش ہے، ستارے توڑ کے لانے کی کیا ضرورت ہے، ستارے ڈھونڈ کے آئیں وہ اتنا دلکش ہے۔ کرشان نے دم سادھی اس کو سن رہی تھی۔ اوکے، ایک اور اس نے پڑھا ہے، راہ فرار ناممکن حیات بسل کی رات مبارک جانم۔ شمس نے گمبھیرتاً سرگوشی کرتے رشانے کو یہ خوبصورت رات کی مبارک دیتے اس کی دھڑکنیں سینے میں الجھا دی تھی کہ وہ بخوبی اس کی سانسوں کی رفتار سے اس کی حالت کا اندازہ لگاتا بے خود ہوا چلا تھا۔ رشانے یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ بولے نا۔ اس کو خاموش پا کر شمس نے اس کے گرد اپنے حصار میں گرفت لائی تھی۔ وہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے خان، بس سرگوشی میں بہت مدھم آواز میں بولی۔ شمس کو مزید خود کا دیوانہ کر گئی تھی۔ آپ مجھے ایسے نہ دیکھیں۔ رشانہ لرزتی پلکوں کی جھلمل کرتی کانپتی آواز میں بامشکل کھویا ہوئی کہ اس کی محبت برساتی بولتی نظریں خود پر محسوس کرتی رشانے کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ وہ کس قدر اس کا دیوانہ تھا پچھلی ملاقاتوں میں رشانے کو اپنے عمل سے اچھی طرح بتا چکا تھا۔ کیسے؟ شمس نے لب دانتوں تلے دباتے اس سے استفسار کیا۔ جیسے ابھی دیکھ رہے ہیں، وہ کچھ جھنجھلا کر بولی۔ آپ میری پراپرٹی ہیں، میرا حق ہے آپ کو دیکھنے کا، چھونے کا۔ اور وہ رکا اور تھوڑا سا اس کی جانب جھکا اور کان میں سرگوشی کی کہ یک رشانے کا چہرہ سرخ اندھاری ہوا تھا۔ شمس کی ماہی خیز بے باک بات پر رشانے کو وجود سے جیسے تپش سی نکلتی محسوس ہوئی تھی، جبکہ دھڑکنیں حد درجہ منتشر ہوئی تھی۔ شمس نے بغور اس کا سندر مکھڑا دیکھا تھا۔ اپنے قرب کی لالی دیکھ کر شمس خمار میں بہکا چلا گیا۔ لہٰذا میں ہر طرح کا حق رکھتا ہوں، آپ مجھے روک نہیں سکتی مائی لیڈی۔ مجھے چینج کرنا ہے، یہ بہت بھاری ہے۔ جائیں چینج کرائیں۔ وہ اسے واش روم کی دروازے کے قریب کھڑا کرتے بولا، جبکہ شرم جھجک کے باعث رشانے سے بولنا محال تھا کہ وہ سیکنڈ کی دیر کی بنا واش روم بند ہو گئی تھی۔ کیا کروں، کیسے بچوں ان سے؟ ان کے تیور دیکھ کر لگ رہا ہے مجھے کھا جائیں گے۔ وہ دونوں ہاتھ تپتے چہرے پر رکھتی خود سے بڑبڑائی۔ آپ کی ساری ترکیبیں بے معنی ہوں گی رشانے، اس لیے فضول نہیں سوچیں اور جلدی سے باہر آئیں۔ شمس دروازے سے دور ہوتا قدرے بلند آواز میں بولا تھا کہ رشانے سے ٹپٹا سی گئی۔ مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، وہ ہلک تر کرتی اونچی آواز میں بولی کہ بے ساختہ شمس کے لبوں پر مسکراہٹ چھائی۔ پھر بھی میں آج آپ کو اپنے عشق کی رمزوں سے واقف کروانے والا ہوں۔ وہ لب دبا کر بولتا مضطرب صاحب بیڈ پر نیم ڈرا سا ہوا تھا، جبکہ رشانے آنے والے لمحات سے گھبراتی کپکپاتی دھڑکتے دل سے واش بیسن کی جانب بڑھی تھی۔ فریش ہو کر وہ باہر آئی تھی۔ شمس نے اسے دیکھا۔ مجھے پاگل کر رہی ہیں؟ آپ کو اتنی محبت تھی تو ملنے کیوں نہیں آئے؟ وہ بامشکل دل کی بات لبوں پر لے آئی تھی، جبکہ شمس خان اس کے سوال پر مسکرا گیا۔ تو کیا آپ کے بیڈ پر پڑی سلوٹیں بھی آپ پہ یہ راز عیاں نہ کر سکیں؟ مطلب میری جان، میں ساری رات آپ کے پاس گزارتا تھا۔ کچھ عرصہ کے لیے میں نہیں آیا تھا، ورنہ میری راتیں آپ کے سنگ گزری تھی۔ تو کیا آپ نے بس آپ کو دیکھنے آتا تھا، چاہ کر بھی آپ کو محسوس نہیں کر سکا، اور آج آپ میری باہوں میں میرے صبر کا انعام ہیں میری جان۔ شمس سے دور ہوتا محبت سے بولا۔ جب بھی رشانے کو اپنے پیر پر اس کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا کہ اس نے فٹ آنکھیں کھولی۔ شمس نے نہایت خوبصورت پائل اس کے پاؤں کی زینت بنائی تھی۔
اسے کبھی خود سے جدا مت کیجیے گا۔ یہ میری محبت کی زنجیر ہے جس کی قید سے آزادی ناممکن ہے۔ آگے شعر ہے، خود ہی پڑھ لیں۔ روشان شمس نے اس کی آنکھوں پر لب رکھتے سرگوشیاں کرتے دلفریب انداز اجازت چاہی تھی کہ وہ سر ہلا کر اجازت دیتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ ماہد رات دیر سے واپس لوٹا تھا۔ فلیٹ میں قدم رکھتے ہی وہ سیدھا انفال کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ انفال کے سونے کا خیال کر کے وہ بڑی احتیاط سے دروازہ کھولے روم میں داخل ہوا تھا کہ نظر اس پر پڑی۔ سامنے ہی وہ دشمن جہاں آڑی ترچھی صوفے کی پشت سے سر ٹکائے بے آرامی میں سوئی ہوئی تھی۔ دائیں ہاتھ کی پشت صوفے پر ٹکا کر وہ ہتھیلی پر چہرہ ٹکائے سر صوفے کی پشت سے لگائے، دوسرا ہاتھ گود میں دھرے ایک پاؤں کا گھٹنا موڑے جبکہ دوسرا فرش کو چھو رہا تھا۔ اس کے کھلے بال کمر پر لہرا رہے تھے۔ وہ ابھی تک اسی ڈریس میں ملبوس تھی جبکہ دوپٹہ آدھا صوفے اور آدھا زمین پر تھا۔ اس کے کومل چہرے سے بے چینی واضح طور پر محسوس تھی۔ رونما تھی کہ مہد نے لب بیچے اور ماتھے پر دو بل پڑے تھے، گویا اس انفال کا یوں سونا ناگوار گزرا تھا۔ وہ اپنا خیال بھی نہیں رکھ سکتی تھی۔ مہد نے سر جھٹکا اور ڈور لوک کر کے اس کی جانب بڑھا اور اس کے پاس آ کر رکا تھا کہ نظر اس کی شفاف گردن پر پڑی۔ صوفے کی پشت سے سر تھوڑا اوپر کر کے ٹکانے سے اس کی شفاف گردن صاف نظر آ رہی تھی۔ اس پر تضاد اس کی نظر آتی ہلکی مائل سبز وینز نے مہد کو بری طرح اٹریکٹ کیا تھا کہ وہ یکٹو کس کو دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ انفال بلا کی حسین تھی، اتنی کہ کسی کو بھی اپنے حسن سے گائل کر سکتی تھی۔ اس پر اس کا شرارتی پن اور معصومیت نے اسے مزید پیارا بنا رکھا تھا جبکہ وہ خود سے اپنے حسن سے لاپرواہ بالکل انجان تھی۔ مہد کی آنکھوں میں ایک دم خمار دھرایا تھا، حلق میں جیسے کانٹے سے چبھنے لگے تھے جبکہ دل مچل اٹھا تھا، دھڑکنیں بڑھنے لگی تھی۔ وہ اس کی تھی صرف مہد ارسلان خان کی، اسے صرف مہد ارسلان خان کے لیے بنایا گیا تھا۔ تو گویا محبت کی ابتدا ہوئی تھی؟ نہیں، وہ تو بہت پہلے ہو چکی تھی۔ شاید انفال کو اس کے نام سے منسوب ہوتے ہی وہ اس کی بن چکی تھی۔ بس ایک خول اس نے خود کے گرد چڑھا رکھا تھا جو کہ اب چٹکنا شروع ہو گیا تھا، پر ابھی بھی وہ اس بات کا اعتراف کرنے سے قاصر تھا کہ اسے انفال مہد ارسلان خان سے محبت ہے۔ بہت جلد مہد یہ تسلیم کرنے والا تھا کہ وہ بھی مریض عشق میں مبتلا ہو چکا ہے اور جس نے خود سے اعتراف کرنا تھا ساری دنیا مہد ارسلان خان کی محبت کے قصے سنے گی۔ انفال بچپن سے ہی مہد کو بری طرح ڈسٹرب کر چکی تھی اور اب تو بات ہی کچھ الگ تھی۔ مہد اپنی سہرانہ گرے آنکھیں اس کے نکوش پر جمائے احتیاط سے اس کی جانب جھکا تھا، ہاتھ دائیں بائیں رکھے ہوئے اس کے بہت قریب ہوا تھا۔ خمار آلود نظریں اس کے چہرے سے ہوتی تھوڑی سی پھسلتی گردن پر آن ٹھہری تھی، تبھی وہ اس کے کان کے قریب ہوا تھا۔ عادت پڑی ہے مجھے تمہاری خوشبو کا ایڈکٹ ہو رہا ہوں، میرے حواسوں پر سوار ہو رہی ہو تم، سن شائن، بری طرح ڈسٹرب کر رہی ہو، میرے دل کو دھڑکا کر میرے جذبات میں شدتیں برپا کر رہی ہو اور یہ شدت تم سے جدا کر کے میرا کرنے میں پل نہیں لگائیں گی۔ بچ کے رہو مجھ سے، ورنہ میں اپنی کرنے پہ آیا تو دنیا سے کٹ کر رہ جاؤ گی وائٹ للی۔ وہ گمبھیرتاً سرگوشی اس کے کان میں انڈھیل رہا تھا کہ انفال نیند میں اپنی گردن کو جھلستا محسوس کر کے کسمسائی تھی، پر ادھر پرواہ کسے تھی؟ اس دوران انفال کسمسا کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ مہد نے احتیاط سے اسے بیڈ پر لٹایا تھا اور ہولے سے کمفرٹر اس پر ڈال کر اس کے ماتھے پر لب رکھے دور ہوتا کبرڈ سے ڈریس لے کر واش روم بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش سا بلیک ٹراؤزر میں شرٹ لیس باہر آیا۔ اس کے کسرتی بازو اور چوڑے وسیع سینے پر پانی کی بوندیں چمک رہی تھی جنہیں خشک کرنے کی زحمت نہیں کی تھی کہ وہ ٹاول سے بال رگڑ کر خشک کرتا اسے صوفے پر اچھال کر بیڈ کی جانب آیا۔ مہد انفال کے پہلو میں اس کے برابر لیٹ کر بنا کوئی لمحہ ظاہر کیے اسے اپنی جانب کھینچ کر اپنی سینے پر لٹا چکا تھا کہ بازو کی اس کی کمر پر مضبوطی سے گرفت جمائے انفال کا سر سینے پر جمائے اسے مکمل طور پر خود میں قید کیے ہوئے تھا کہ وہ آدھے سے زیادہ مہد کے اوپر تھی۔ انفال یکدم اس ہوئی بے سکونی کے عالم میں مزاحمت کر گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ اٹھتی ہے مہد نے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے دوسرے سے اس کے بال سہلانے لگا تھا کہ انفال مہد کی انگلیوں کا لمس اپنے بالوں کی جڑوں میں چلتا اسے قطرے نیند میں پرسکون کر گیا تھا۔ وہ اس لمس کو محسوس کرتی خود کو مہد کے حوالے کیے خوابوں کی دنیا میں مگن تھی۔ مہد نے دلکش مسکراہٹ لبوں پر جمائے پاؤں کی مدد سے کمفرٹر کھینچ کر دونوں پر ڈالا اور اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے آنکھیں موت کے۔ آج کا دن کافی تھکا دینے والا تھا، اس لیے جلد ہی وہ بھی انفال کے سنگی سے خود میں چھپائے جلد ہی نیند کی وادیوں میں دب چکا تھا۔ بدر، وہ جو کب سے جاگی ہوئی اس کی جاگ آنے کا انتظار کر رہی تھی پر وہ تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ زرین نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھے ہلایا۔ بدر نے کار بری اٹھو بھی۔ زرین کافی چنچلائی ہوئی سی بولی، کیوں؟ وہ نیند بھری آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتا بوجھل آواز میں منمنایا، اگر میں کوئی ورڈ نہیں پڑھتی تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ مجھے وہ ورڈ پسند نہیں ہے، اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے پتہ نہیں کیا لکھا ہوتا ہے مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا، جیسے لائک بیبی ورڈ لکھا ہو نا، بیبی جان، پتہ نہیں ایسے کچھ مجھے یہ نہیں پسند۔ ہاں سویٹ ہارٹ لکھا ہو تو میں وہ پڑھ لیتی ہوں۔ تو
باقی یہ جانم ڈارلنگ یہ مجھے نہیں پسند، آپ لوگ خود ہی ملاحظہ کیجیے انہیں، مجھے سخت زہر لگتے ہیں۔ مجھے فریش ہونا ہے۔ زرین نے اپنی پریشانی بتائی تو منع کس نے کیا ہے؟ بس کے کندھے پر سر رکھے بولا، جبکہ بدر کے ہاتھ اس کی کمر اور بالوں میں تھے، جبکہ وہ خود اس پر جھکا سویا ہوا تھا۔ تو تم دور ہٹو، وہ اپنی اور اس کی پوزیشن کا احساس دلاتی بولی۔ نہیں ابھی میرا موڈ نہیں۔ بدر نہیں پلیز، اس کو پٹری سے اترتا دیکھ زرین چیخی، اب ہماری زندگی کی نئی شروعات کی پہلی مارننگ یادگار بنانے دو، سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ زرین نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھے دور کرنا چاہا، کرنے دو، تم بس مجھ پر دھیان دو۔ کھٹ پٹ کی آواز سن کر سمیت کی آنکھ کھل گئی تھی، اس نے بے ساختہ ہاتھ برابر جگہ پر مارا پر جگہ خالی تھی، تبھی اس نے بندی بندی سی آنکھیں کھولی، سامنے ہی وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ڈرائر سے بال خشک کر رہی تھی۔ آسمان میری جان اتنی جلدی اٹھ گئی تم؟ وہ جلدی سے بستر چھوڑ کر اس کی جانب آیا تھا۔ ہاں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، فلک نظریں چراتی بولی۔ سمت سے شرم آ رہی تھی۔ سمت نے خوشمگی نظروں سے اس کا شرمایا روپ دیکھا تھا، بھیگے سراپے میں وہ نکھری نکھری سی انتہا کی پیاری لگ رہی تھی۔ سمت کے رنگ میں رنگی وہ نارنجی رنگ کے سوٹ میں، سمت کا رنگ نارنجی ہے سوٹ میں، سوری، ہم رنگ دوپٹہ شانے پہ پھیلائے اس کا دل دھڑکا گئی تھی۔ اور نیند کیوں نہیں آ رہی تھی؟ وہ اس کو بیک ہگ کیے مرر میں اپنا اور اس کا عکس دیکھتا بوجھل آواز میں بولا، سمت مجھے تیار ہونا ہے۔ تمہیں کس نے کہا کہ اتنی جلدی تیار ہو؟ وہ اس کو ذرا سخت آواز میں سنا کر اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنے اس ہاتھ لے گیا تھا۔ سمت نو، فلک چیخی تھی، یس میری جان۔ سمت خوشی سے مسکراتا فلک کو بولنے کا موقع دیے بغیر واپس اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ شمس روشانی پر قدرے جھکا اس کے چہرے کے نقوش میں کھویا ہوا تھا، اس کے نابی لبوں پر مسکراہٹ جمی تھی۔ اس ناول کو میں نے جتنی احتیاط سے پڑھا ہے، میں نے کبھی کسی ناول کو اتنی احتیاط سے نہیں پڑھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا بولڈ ہے، اور چونکہ میں نے اس کو پارٹ میں سٹارٹ کیا تھا اس وجہ سے مجھے یہ دینا پڑا، ورنہ ادروائز اگر میں اس کو ویڈیو میں سٹارٹ کرتی نا، میں نے چھوڑ دینا تھا۔ ایسے ہی ایک ناول تھا جس کی میں نے نا کچھ مطلب 20 منٹ کی ریکارڈنگ کی ہوگی، اور پھر مجھے وہ رومانٹک سین سے زیادہ اور بولڈ سین لگنے لگے تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے میں اس کو بہت احتیاط سے پڑھ رہی ہوں، کیونکہ رومانٹک سین آپ لوگ ریڈ کریں ٹھیک ہے، لیکن بولڈ سین اپنا ہی ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ اتنا بولڈ ہے، حالانکہ ان رائٹر کو میں اچھے سے جانتی بھی ہوں، مجھے پتا تھا کہ یہ رومانٹک لکھتی ہیں، لیکن اتنا انہوں نے مطلب میں نے کافی سالوں سے نہیں پڑھا ہوا، تو مجھے نہیں پتا تھا یہ اتنا بولڈ لکھنے لگ پڑی ہیں۔ مطلب مجھے یہ ناول بولڈ لگا ان کا، باقی کا نہیں مجھے پتا، اس وجہ سے میں احتیاط سے پڑھی ہوں۔ جس کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے نا، وہ کہیں اور جا کے پڑھے، بھائی مجھے بلیم نہ آئے بعد میں، کیونکہ شروع سے ہی اونر سے میری بات ہو چکی تھی کہ میں کوئی بھی بولڈ سین نہیں پڑھوں گی، اور مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ اس وجہ سے مجھے کچھ بھی کہنے سے باز رہیے گا، کیونکہ اس پہ میں غصہ کر سکتی ہوں۔ ویسے تو میں نے فضول باتوں کو اگنور کرنا سیکھ لیا ہے، مجھے میرے اکثر ریڈرس کہتے ہیں کہ آپ لوگ پلیز نہ کیا کریں، آپ اگنور کر دیا کریں، تو میں اب زیادہ نہیں بولتی، لیکن اگر کسی نے مجھے اس پہ کہا نا تو میں نے بول پڑنا ہے، پھر نہ کہنا ہاں میں پہلے ہی بتا رہی ہوں، کیونکہ اس کے بارے میں میری کوئی تمیز لحاظ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے اگر اتنا ہی بولڈ پڑھنا ہے، بولڈ کے دوسرے معنی ہوتے ہیں واہیات، بیہودہ، آپ نے پڑھنا ہے تو کہیں اور جا کے پڑھیں۔ مجھے بولڈ ناول نہیں پسند، ہر کسی نہیں پسند۔ یہاں پہ کسی کا بھی ناول ہوتا نا، کسی کا بھی، اگر میری کوئی اپنی خاص مطلب میری کزن وغیرہ کچھ بھی لکھ رہی ہوتی، وہ ایسے لکھتی، میں نے اس کو بھی بول دینا تھا، اس کو تو میں نے پرسنلی جا کے بولنا تھا نا، تو اس وجہ سے ٹھیک ہے۔ شمس کے بائیں بازو پر وہ سر رکھے اس کے بے انتہا قریب سوئی ہوئی تھی، جبکہ اس کا دایاں ہاتھ مسلسل اچانے کے بالوں سے چھیڑخانی کر رہا تھا۔ شمس کا بال سہلاتا ہاتھ کبھی اس کے چہرے کی نرمی محسوس کرتا تو کبھی چہرے سے گردن تک کا سفر طے کرتا، حتیٰ کہ وہ روشانے کے پور کر اپنے نمت سے مہکا چکا تھا۔ اس کا نازک سراپا، اس کی خوبصورت ادائیں، اس کا سندر مکھڑا شمس کو مزید گرویدہ بنا چکا تھا کہ شمس کی محبت مزید کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ مائی لیڈی، مائی کوئین، مائی پرنسس، لو یو سو مچ روشانے، وہ بوجھل آواز میں اس کے کان میں سرگوشیاں کرتا، جذبات میں اٹھتے طوفان کے پیش نظر وہ ضبط کھوتا مکمل اس پر جھک گیا تھا۔ روشانے جو نیند میں گرک مزے سے سو رہی تھی کہ یکدم خود پر بوجھ محسوس کر کے کسمسائی تھی۔ خان سونے دینا۔ اور کتنا سوئیں گی روشانے؟ کیا میں نے زیادہ سو لیا؟ ٹائم کیا ہوا ہے؟ اس کی بات پر روشانے نے چونک کر آنکھیں کھولی۔
میری پناہوں میں آپ ٹائم کیا ہوا ہے اسے چھوڑیں، بس آپ نے جتنی نیند پوری کرنی تھی کر لی، مجھے وقت دیں۔ شمس گمبھیر آواز میں کہہ کر اس کو دیکھنے لگا۔ اس کی بات پریشانی کی آنکھیں پھیل گئی تھی، جبکہ شمس نے مسکراہٹ پر مجھے سونا ہے، نو مور سونا پرنسس، مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے، اس لیے آپ کچھ وقت میرے ساتھ گزاریں۔ وہ بغیر اس کی سنے اشارے کو اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ رومانہ بھوکی پیاسی رسیوں سے جکڑی کرسی سے بندھی ہوئی تھی۔ ہوش میں آتے اس نے چیخنے کے لیے منہ کھولا، پر اس کے منہ پر ٹیپ لگی تھی۔ کل سے وہ اسی پوزیشن میں رہنے کی وجہ سے نڈھال سی ہو گئی تھی۔ اس بند کمرے میں جہاں چھت سے قدرے نیچے چھوٹا سا روشن دان تھا، جس سے اس ڈور نما کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی، جس سے دن کے اجالے کا پتہ ہو رہا تھا۔ وہ کافی بار کوشش کر کے ہاتھ کھولنے کی کوشش کر چکی تھی، پر ناکام ٹھہری۔ اسے اس اندھیرے سے وحشت ہو رہی تھی۔ اسے بے ہوشی کی حالت میں یہاں باندھ کر وہ دوبارہ کوئی بھی اس کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ ہلک تر کرتی ہراساں نظروں سے دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کوئی تو آئے، آخر کون ہے یہ لوگ اور مجھے کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو انفال کے غائب ہونے پر مہد اور اس کی فیملی کا اترا چہرہ بھی نہ دیکھ سکی۔ ویسے جو پلان میں نے بنایا ہے، اس کے بعد تو مہد انفال کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہ کرے گا۔ یکدم وہ انفال کا سوچ کر پرسکون ہوئی تھی کہ کچھ دیر پہلے کی فکر جاتی رہی تھی۔ ماں تمہاری بیوی نے مجھے کڈنیپ کروایا اور خود بھاگ گئی۔ وہ تصور میں خود کو بڑی حویلی میں مظلوم سی بنی کھڑی آنسو بہاتی مہد سے بولی اور دل میں ہی کہہ لگایا، کیونکہ لبوں پر تو کفل لگا ہوا تھا، واہ یار کیا آئیڈیا آیا ہے، مزید انفال کی جانب سے ملا وہ خط کام کر دے گا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے چڑیل خون پی کر ڈکار ماری ہو۔ کیا ایگزامپل دی ہے۔ اور ادھر وہ ڈائن شاداب رو کو دیکھ گڑبڑا رہی ہو کہ بڑی آئی مجھ سے مہد کو چھیننے والی، اپنی معصومیت کا ناٹک کر کے سب کے دلوں پر راج بڑا کر لیا تم نے۔ اب میری باری مہد کے دل و دماغ پر اپنا عکس چھوڑنے کی، اس کو اپنی محبت میں قید کرنے کی، کیونکہ تم تو ٹھہری بھگوڑی۔ وہ انفال کو غلط القابات سے نوازتی تصور میں اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ رومانہ خود کا کڈنیپ ہو جانا فائدہ مند تصور کرتی، تانے بانے بنتی، اپنے ناقص ذہن میں پلان ترتیب لیے کوئی چڑیل لگ رہی تھی، پر اس بات سے انجان کی اس کی بازی اس پر الٹ پڑ چکی ہے۔ اب تو بس نتیجہ نکلنا ہے، انجام کی باری ہے۔ انفال کے ساتھ برا کرنے کے چکر میں وہ خود کے ساتھ برا کر چکی تھی، اور اب جس کے ہاتھ لگی تھی وہیں سے اس کی زندگی ایک نیا موڑ لینے والی تھی۔ حسد میں وہ خود کو بھی کندھے کی آگ میں جلا رہی تھی۔ اس کے دل پر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر جیسے مہر لگ چکی تھی کہ جلن میں وہ سب کچھ برباد کرتی جا رہی تھی۔ یہ کون سی محبت تھی جو رومانہ کو ہوئی تھی؟ یہ تو فقط ضد تھی، چڑ تھی، غصہ تھا۔ محبت ہوئی بھی تھی تو انتقام میں بدل چکی تھی۔ محبت میں محبوب کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، اپنا آپ وار دیتے ہیں، اپنے محبوب کے لیے خود کو قربان کر دیتے ہیں۔ اور رومانہ تو مہد پر اپنا قبضہ جمانا چاہتی تھی، اس کو برباد کرنے کے پلان ترتیب دے رہی تھی۔ کیا اسے ایک بار بھی مہد نے کہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے؟ کہ اس نے اسے کوئی اہمیت دی تھی، دلائی کوئی بات کی؟ نہیں، اس نے تو فقط دوست سمجھا تھا، اور رومانہ نے اس دوستی کو غلط رنگ میں ڈھال دیا تھا۔ مختصراً وہ محبت کی میم سے بھی واقف نہ تھی، وہ تو بس انفال سے نفرت کا شکار تھی، اور اس سب میں وہ اپنا دوست بھی کھو چکی تھی۔ اس سب سے انجان وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ پر مجھے اغوا کیا کس نے ہے؟ وہ خوشی مناتی پھر سے اپنے پوائنٹ پر لوٹ آئی۔ کون ہے یہ کمینہ جس نے مجھے اغوا کیا؟ رومانہ سوچ کر تلملا اٹھی، پر حرکت کرنے سے محروم تھی، جبکہ نگاہیں ہنوز دروازے پر جمی تھی۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا کہ جلد باہر سے قدموں کی چھاپ سنائی دینے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹھاس سے دروازہ کھلے کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی باہر سے روشنی کا ریلا سا اندر گزرا تھا، جس سے رومانہ کی آنکھیں چندھیا سی گئی تھی کہ اس کے سختی سے آنکھیں بند کر لیں۔ دن کا اجالا دروازے سے کمرے میں داخل ہو کر اندھیرے کمرے کو کافی حد تک روشن کر چکا تھا۔ تبھی آنے والے مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ قدموں کی چھاپ سے اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ دو لوگ تھے۔ تبھی کچھ توقف کے بعد اس نے آنکھیں واق کی کہ اپنے سامنے دو گنڈوں کو کھڑا دیکھا۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ اور گندی نظروں سے خود کو جائزہ لینے پر رومانہ کی وجود پر لمحے کے لیے خوف طاری ہوا۔ بوس، یہ تو بڑی خوبصورت بلا ہے، آنے والے دو لوگوں سے ایک مسکراتی آواز میں بولا۔ اس لیے یہ تو دل بے مان ہو گیا ہے۔ وہ گنگرالے بالوں والا گنڈا، گھٹنوں سے پھٹی نیلی پینٹ پر گرے کلر کی شرٹ پہنے، جو کہ برائے نام تھی۔ شرٹ کے سارے بٹن کھلے ہوئے گئے تھے، گہری سیاہ آنکھوں میں شوخی لیے جبکہ پیلے دانتوں کی نمائش کرتا رومانہ کا گہری نظروں سے جائزہ لے رہا تھا۔ تبھی اپنے ساتھی کی بات پر سخت نظروں سے گھورا۔ رومانہ کو سامنے کھڑے دونوں وجود سے گھن سی محسوس ہوئی تھی، کراہیت محسوس کی تھی۔ تبھی وہ کرسی پر بیٹھی ہاتھ پاؤں کھولنے کو کوشش کرتی مزاحمت کرنے لگی۔ اس کے منہ سے ٹیپ
مقابل اب رومانہ کو سرد نظروں سے گھور کر اپنے ماتحت سے بولا. جب بھی وہ سر ہلاتا اس کے نزدیک آتا بڑی بے رحمی سے اس کے منہ سے ٹیپ کھینچ چکا تھا جس کی وسعت ہی رومانہ کی درد بھری چیخ برآمد ہوئی تھی. جبکہ سامنے کھڑا گنڈا منہ میں تیلی دبائے گہری سی آنکھوں سے اس کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا. کمینے گنڈے کون ہو تم؟ کچھ دیر بعد رومانہ درد کی شدت کم ہونے پر چلائی. تو جا یہاں سے. وہ اپنے آدمی سے مخاطب ہوا کہ وہ سر ہلاتا کمرے سے نکل گیا. جو تیرے کو نظر آ رہا ہے وہی ہوں مسٹر گنڈا. وہ کمرے کے کونے سے کرسی کھینچ کر آنکھیں گھماتا اس کے سامنے رکھ کر بیٹھ گیا. موالی مجھے کیوں گواہ کیا ہے؟ رومانہ کو اس کے حلیے سے کراہیت محسوس ہو رہی تھی. بیوی بنانے کے واسطے وہ پیلے دانتوں کی نمائش کرتا ٹانگوں کو اس کی کرسی کے بازو پر ٹکائے بولتا رومانہ کو ہفتوں کلیم کی سیر کروا گیا. کیا بکواس کر رہے ہو کتے؟ لا حول ولا قوت. ایسے تھوڑی نا کوئی گالی لکھتا ہے درمیان میں. بہتری کوشش کر رہی ہوں اپنے گھر میں بھی لائک ایسے چھوٹی موٹی گالیاں نہ دوں اور انہوں نے ناول میں ہی لکھ دی اور میں نے بھی فلو میں پڑھ ہی دی. ساتھ ہی منہ پہ ہاتھ جما لیا. سو سوری اچانک ہی پڑھی گئی ہے. رومانہ شدت اور غصے سے کانپتی آواز میں بولی جبکہ اس کے وہ کہنے پر مقابل کی سیاہ آنکھوں میں خون سا اتر آیا تھا کہ وہ جھٹکے سے اٹھ کر اس کے بالوں کو مٹھی میں قید کر چکا تھا کہ رومانہ کی آنکھیں پھیلی. شانٹری سمجھتی کیا ہے خود کو؟ پتہ نہیں ابھی شانٹری کیا ہوتا ہے. اب اگر بکواس کی تو چمڑی ادھیڑ کر لٹکا دوں گا. وہ دہشت ناک لہجے میں اس کے منہ پر بھنکارا اور جھٹکے سے اس کے بالوں کو چھوڑ کر ثابتہ پوزیشن میں بیٹھا اور ٹانگوں کو مسلسل جھلاتا کھا جانے والی نظروں سے رومانہ کو دیکھ رہا تھا جو خوف سے اسے ہی دیکھ رہی تھی. کس کے کہنے پہ مجھے کڈنیپ کیا ہے تم نے؟ وہ حلق تر کرتی بولی. تیرے کمینے بھائی نے کہا تھا. وہ گھنگھرالے والوں میں لگا ہے بلیک ہیئر بینڈ درست کرتا نخوت سے بولا. میرے بھائی نے مجھے نہیں کسی اور کو کڈنیپ کرنے کا بولا تھا. وہ تلملا اٹھی تھی. پر مجھے تو چاہیے تھی. تو مطلب تم مس وچ. وہ بے نیازی سے بول کر ویسٹ سے گن نکالے بولا. کیوں؟ وہ گن دیکھ کر منمنائی جبکہ اس کا وچ کہنے پر وہ دل ہی دل میں ڈھیروں گالیوں سے نواز چکی تھی. چونچ لڑانے کے واسطے. تو سمجھتی ہے نا چونچ لڑانا؟ وہ گن اس کے گھٹنے پر رکھ کر تحریر چاہی جبکہ رومانہ غصے سے اسے گھور رہی تھی جس کے ساتھ اپن ازدواجی زندگی شروع کر سکے. تیری تصویر دیکھتے سالہ دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگ گئی تھی. دل میں ہوتا ہے کہ تجھ سے ہی اپن کے چھوٹے چھوٹے گنڈے بچے اس دنیا میں آئیں گے. وہ گن ہاتھ میں گھماتا بے باکی سے بولا تھا جبکہ رومانہ کی آنکھیں پھیل گئی. غصے کی شدت اور خفت سے چہرہ سرخ ہوا تھا. چل اب تو طے کر بیوی بنے گی یا پھر کھیل. وہ اس کی ذات کو دو کوڑی کا کرتا ہے اس کے وجود سے جیسے جان نکال گیا تھا. میرا بھائی تمہیں چھوڑے گا نہیں. وہ چلائی. اور میں تیرے کو نہیں چھوڑوں گا. وہ گہری نظروں سے اس کے وجود کو دیکھتا معنی خیزی سے بولا. تم جیسے گندے شخص نے سوچا بھی کیسے؟ وہ حلق کے بل چلائی. اگر یہاں سے جانا چاہتی ہے تو پہلے میری مان ورنہ میں تجھ سے لطف اندوز ہو کر تمہیں مار کر ادھر وہاں پھینک. وہاں دیکھ. وہ اس کو کونے کی جانب اشارہ کرتا بولا جہاں گڑھا سا بنا تھا. اس جگہ دفنا دوں گا. وہ کرسی سے کھڑا برفیلے لہجے میں بولا. دیکھو مجھے جانے دو. میں بھائی کو نہیں بتاؤں گی کہ مجھے تم نے کڈنیپ کیا تھا. وہ مصلحت کے تحت بولی. وہ سب میں دیکھ لوں گا. تو جلدی سے بتا. مقابل کرسی پر پیر رکھ کر تھوڑا جھک کر اس کی جانب اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا. نہیں کبھی نہیں. میں تمہیں دیکھنا بھی گوارا نہ کروں. وہ خود سے منہ پھیر گئی جبکہ مقابل کی آنکھوں میں سرد پن مجتمع ہوا تھا کہ وہ جھٹکے سے جھک کر گن اس کے دل کے مقام پر رکھ چکا تھا. اس کی حرکت مانا کپکپا گئی جبکہ وجود سے سرد لہریں سرایت کر گئی تھی. کتے کی شکل والی. لاہور ڈوب کے مر جاؤ تمہیں بار تھوڑے سے پانی میں. سوری. اس کی شکل والے دور ہٹو. رومانہ چیخی جبکہ مقابل چھر بار نگاہوں سے اسے دیکھ کر گن کا دباؤ بڑھا چکا تھا کہ رومانہ نے سختی سے آنکھیں میچی. جب اس نے پینٹ کی پاکٹ سے چھوٹے سائز کا تیز دھار چاقو نکال کے اس کے نچلے لب پر کٹ لگایا اور اتنی ہی تیزی سے اس کے بازو پر بھی گہرا کٹ لگا گیا تھا. ایک دم رومانہ کی چیخ نکلی اور اس نے آنکھیں کھولی. خون تیزی سے اس کے ہونٹ اور بازو سے نکل رہا تھا. کمینے گنڈے یہ تم نے کیا کیا؟ وہ کپکپاتے ہونٹوں سے بامشکل بولی جبکہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے. مس وچ چیک کر رہا ہوں کہ اس سے تیرے ٹکڑے ہو جائیں گے کہ نہیں تو آری لے آؤں. وہ برفیلے لہجے میں بولا کہ رومانہ خوف سے سانس روک گئی جبکہ خون اس کے نچلے ہونٹ سے بوند بوند اس کی گود میں گر کر اس کے کپڑوں کو رنگ رہا تھا. رک تیرے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروعات کرتے ہیں. وہ کہہ کر اس کا ہاتھ رسی سے آزاد کروانے لگا. نہیں. وہ کھٹتی سانسوں کے مابین
बस इतना ही बोल पाई। अब अगर अगली बार बकवास की तो सबसे पहले तेरी गंदी ज़ुबान काटूंगा। जबकि रुमाना आंखें मूंदे सर कुर्सी से टिका की तकलीफ लम्हा बलम्हा बढ़ती जा रही थी। इसे इस शख्स से खौफ महसूस हुआ था। मुझे जाने दो, वो मुल्तजी अंदाज में बोली। देख, पहली बात तो ये कि कोई गुंडा तुझ जैसी बुलबुल को अगवा करे तो जाने नहीं देता, पर मैं तुझे जाने दूंगा अगर तू मुझसे शादी कर लेगी तो, वरना दूसरी सूरत ज़्यादातर गुंडे शादी के बगैर ही काम कर जाते हैं और मैं भी यही करूंगा। वह गन अब इसके पेट पर रखकर शोखी से गोया हुआ था, जबकि रुमाना खुद को बेबस पाकर रोती जा रही थी। विच मेरे बोल, मेरे पास तेरे को टाइम देने का टाइम नहीं। वो दूसरे हाथ से चाकू उसकी शारक पर रखकर गुस्से से बोला। बड़ी हवेली में सबके चेहरे खुशी से तमतमा रहे थे। इस वक्त तो सब लाउंज में विराजमान थे। कुछ देर पहले बड़ी हवेली वाले शम्स रुशानी के साथ बाकी सबको भी इधर ही ले आए थे कि नाश्ता सबने इकट्ठा करना था। शम्स माजरत करता वहाँ से चला गया था कि डिनर वो इनके साथ करेगा, जबकि बाकी सब खुशखबरियों में मसरूफ थे। खानम भी अपने तीनों पोतों को या पोतियों को खुश देखकर सदके वारी जा रही थी, जबकि वो तीनों शर्माई सी एक तरफ बैठी निमरा और निदा से खुसर पुसर कर रही थी, जिनमें ज़्यादातर निमरा और निदा इन तीनों को छेड़ रही थी। तो दूसरी तरफ सादगा, रुमाना और शादाब की गैर मौजूदगी से सख्त परेशान थी। मैंने जाने कितनी बार फ़ोन कर चुकी थी, पर दोनों का नंबर बंद था, इसलिए वह सुबह सुबह ही अपने घर के लिए निकल गई थी। खानम भी ने बहुत रोक आई थी और दोबारा आने का कहकर परेशान सी, पर वो आई थिंक दोबारा आने का कहकर परेशान सी अपने घर चली गई थी। शताब और रुमाना की गैर मौजूदगी सबने महसूस की थी, पर वो जानते थे कि दोनों बहन भाई कितने मूडी हैं, अपने घर चले गए होंगे। जबकि इन सब में बदर और स्मित तो यूँ बैठे थे जैसे किसी रियासत के शहजादे हों, कोया किला फतह कर लिया हो। साथ ही अफनान और अली को बुरी तरह जला रहे थे, जबकि साथ बैठा हारिस इनकी हरकतों पर अपना गहका बामुश्किल होकर रेहान से खेल खेल रहा था। तभी संजीदा सा माहिद दाखिली दरवाजे से अंदर आया था कि सबकी नज़रें इस जानिब उठी, जो फ़ोन पर तेज़ी से उंगलियां चलाता मसरूफ़ सा दिख रहा था। जबकि चेहरा चट्टानों की मानित सख्त था, वो कल वाले कपड़ों में ही मलबूस था। तभी वो सबको सलाम करता हारिस के साथ बैठा। सबने बगौर उसको देखा था, जो हद से ज़्यादा संजीदा लग रहा था। अनफाल कहाँ है माहिद? शाइस्ता ने इसको पूछा कि वो अकेला ही आया था। दरअसल वो सब माहिद अनफाल का इंतज़ार कर रहे थे कि नाश्ता पूरी फैमिली के साथ ही करना था, और दूसरा वो सब वलीमा कैंसिल करने पर माहिद से जाना चाहते थे कि क्या वो अभी तक वापस नहीं आई छोटी मम्मा? माहिद ने गंभीर आवाज़ में उल्टा अनफाल की बाबत दरियाफ्त की कि सबने चौंक कर माहिद को देखा। क्या मतलब बेटा, अनफाल तो आपके साथ थी ना? शाइस्ता ने पूछा, जबकि बाकी सबकी ज़ुबान पर भी यही सवाल मचल रहा था। नहीं, वो मेरे साथ नहीं थी, वो असली अंदाज में बोला। तो कहाँ है अनफाल? जबकि सबके चेहरों पर तशवीश के तासरात उभरे थे, जबकि माहिद का वलीमा कैंसिल करने की समझ भी लग चुकी थी। मुझे भी नहीं पता, मैं कल से ही ढूंढ रहा हूँ, माहिद ने कहकर सख्ती से लब भींचे, जबकि इसकी बात पर सबके दिल होल उठे थे। इसने खुद तो अपने मुँह से कहा था कि वो मेरे साथ फार्म हाउस पर रुकेगी, और अब ये कह रहा है। कोई तुक लॉजिक है? आगे इसकी वजाहत हो प्लीज़। हमें पूरी बात बताओ माहिद। अरसलान खान आग बबूला हुए। पूरी बात जानना अहम नहीं आपके लिए, सिवाय इसके कि आप सबकी लाडली जहाँ भी गई है अपनी मर्जी से गई है। माहिद तकरीबन धाड़ा था। अपनी मर्जी से गई वाली बात सच्ची तो थी कि वो रुमाना के साथ जो गई थी, जबकि इसके अल्फाज पर हवेली के मकीनों पर जैसे छत तान गिरी थी कि वो सदमे किसी कैफियत में मुबतला हमनक बने से ही देख रहे थे। जबकि इन सब में हारिस कदरे पुरसुकून था, जबकि वो एक नज़र सबको देखता अपने कमरे की जानिब भटक गया। माहिद सबके सवालात से बचने की खातिर चेहरे पर संजीदा तासर सजाए और गुस्से में बोलकर उठाया था, क्योंकि फ़िलहाल वो इनको अनफाल के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता था। और फिर जब उसने कहा था कि वो मेरे साथ फार्म हाउस में है, तब उस चीज़ का किसने क्यों नहीं पूछा? हद ही हो गई है, कोई वजाहत ही नहीं है, नावल में झोल ही झोल है। क्योंकि फ़िलहाल वो इनको अनफाल के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता था। जो प्लान हारिस और इसने बनाया था, इसमें अनफाल को सबके सामने ऐसा कहना माहिद की मजबूरी थी, क्योंकि ऐसे ही वो दरिंदे हशमत और फिरोज़ के मतलब जान सकते थे, और इसके लिए माहिद को रुमाना के सामने नफरत ज़ाहिर करनी थी। जब इसे इन दोनों बहन भाई के मतलब हारिस ने बताया था, माहिद को इनसे शदीद नफरत थी, और वहीं वो पुरसुकून भी था कि जल्द ही इसने अनफाल की रुखसती करवा ली थी, वरना ये दोनों बहन भाई न जाने क्या करते। अभी तो तस्वीरों वाला हिसाब भी शादाब से लेना है, बहुत हिसाब किताब बनते हैं इनकी तरफ। वही फिरोज़, अमीन खान और रिश्मत को तो फिर वो शदीद दर्द से आशना करवाने की भयानक ख्वाहिश रखता था, जिस पर बहुत जल्द वो अमल पैरा होने वाला था। वो जान चुका था रुमाना ने बहुत ही गलत चाल चली है, जिसमें अनफाल को सबके सामने बुरा साबित करने वाली थी। इसलिए माहिद खुद से ये सब बोल कर रुमाना की नज़र में अच्छा बनने का मकसद था, पर वो ये भी जानता था कि अनफाल के बारे में कोई कुछ भी कहे, कोई भी यकीन नहीं करेगा। इतना तो उसकी फैमिली भी जानती थी कि माहिद अरसलान खान अपने ख़ानदान की जानिब किसी की आँख उठाकर नहीं देखने देता। कुज्जा की बीवी से कैसे लाइलम होगा, वो चाहकर भी यकीन नहीं करेंगे। और यही बात माहिद को कुछ पुरसुकून किए हुए थी कि वो जब बहुत जल्द वो सबको सच से आगाह कर देगा। इससे ये प्लान ना बनाना पड़ता अगर हशमत इसके साथ हाथ लग जाता, जिसकी वजह से इनकी फैमिली में दरारें
پڑ گئیں سب بدگمان ہو کر رہ گئے، پر اس سے نامعلوم شخص کو تلاش نہیں کر پا رہے تھے۔ حارث خفیہ طور پر بھی پتہ لگا چکا تھا، ماہد بذات خود اس کو تلاش کر چکا تھا، پر وہ وہاں سے بھاگ نکلتا تھا، اور اس کے لیے اس کو یہ سب کرنا انتہائی ضروری تھا۔ بھلے ہی سب کی نظروں میں خود کو برا بھی کیوں نہ بنا دے، بعد میں وہ سب کو سچائی بتا دے گا۔ فی الحال جو وہ کر رہا تھا سب ٹھیک کر رہا تھا۔ ایک تو گرمی اتنی ہے، میرا دل ایسا کرتا ہے، میری بس یہی خواہش ہے کہ گرمی میں نا بال چھوٹے ہو جائے کریں اور سردی میں خود بخود ہی بڑے ہو جائے کریں۔ کیسے عجیب سی تک ہے نا میری، لیکن گرمی واقعی بہت ہے، بارش کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ فی الحال جو وہ کر رہا ہے سب ٹھیک کر رہا تھا، کیونکہ انفال اس کی بیوی تھی، وہ بہتر جانتا تھا اگر وہ اسے برا بنا سکتا تھا تو فقط رومانہ شاداب سعودیہ وہ کون ہے بھی کے سامنے، کیونکہ باقی افراد تو کسی صورت یقین نہیں کرنے والے تھے، سعودیہ کے سامنے نہیں تھی، بلکہ وہ تانے بانے بننے میں لگے ہوں گے کہ انفال یقیناً ماہد کے پاس ہی ہے، اور وہ ایسا کیوں کر رہا وغیرہ سوالات ان کے ذہنوں میں گردش زدہ ہوں گے، جبکہ ماہد کا مقصد رومانہ اور شاداب سے حشمت کے بارے میں پتہ لگانا ہے۔ مزید ان پر حشمت کے متعلق جو انکشاف سامنے آئے تھے، حارث اور ماہد حشمت کے ٹکڑے کرنے سے بھی گریز نہیں کرنے والے تھے۔ مختصراً ماہد ارسلان خان اپنی بیوی کو سب کی نظروں میں برا ثابت کر سکتا تھا تو معتبر بھی کر سکتا تھا۔ اپنی بیوی سے وہ اچھے سے واقف تھا، وہیں گھر والے بھی انفال ماہد سے واقف تھے۔ کتنا ان کو علم تو تھا ہی کہ ماہد جو بھی کرتا تھا ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی تھی۔ اپنے کمرے میں آتے ہی ماہد اضطرابی کیفیت میں ٹہلنے لگا تھا، تبھی اس کی نظر ڈریسنگ مرر کے ساتھ چپکی پیپر پر پڑی۔ وہ لمبے ڈنگ بھرتا آگے بڑھا اور کھینچ کر وہ پیپر اتارا۔ ماہد جیسے جیسے یہ تحریر پڑھ رہا تھا اس کی نظریں انگارہ ہو رہی تھی، جبکہ جبڑے بھیجے ہوئے تھے۔ ماہد، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، تم مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے، میں یہاں سے دور جا رہی ہوں۔ کتنے دنوں سے میں موقع کی تلاش میں تھی اور آج مل گیا تم سے جان چھڑانے کا۔ دراصل مجھے تم سے شادی نہیں کرنی تھی، پر گھر والوں کی زبردستی اور تمہاری دھمکیوں کی وجہ سے کی۔ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور یہ بھی جانتی ہوں کہ تم رومانہ سے محبت کرتے ہو، اس لیے میں تمہیں اجازت دیتی ہوں اس سے شادی کر لو اور میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میں تمہاری پابند نہیں رہ سکتی، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا، میں جہاں بھی ہوں اپنی مرضی سے ہوں، اور میں تب واپس آؤں گی جب تم مجھے آزاد کر دو گے۔ بہت جلد میں تمہیں خلا کے پیپر بھیج دوں گی۔ ماہد نے کاغذ کو مٹھی میں دبو کر مروڑ ڈالا اور زور سے زمین پر پھینکا تھا، جبکہ وہ غصے کی شدت سے دونوں بازو ڈریسنگ ٹیبل پر جمائے لہو رنگ آنکھوں سے سامنے مرر میں اپنا عکس دیکھ رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے زور سے مکہ مرر میں جڑ دیا کہ چھلاکے کی آواز سے وہ ٹوٹتا ماہد کے ہاتھ کو بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ ڈیم اٹ! اس نے بغیر رکے پے در پہ مکے ٹیبل پر جڑ دیے تھے۔ غصے سے سانسیں پھولنے لگی تھی، جبکہ کنپٹی اور گردن کی رگیں واضح برائی تھی۔ وہ خط انفال نے نہیں لکھا تھا، پر پھر بھی ماہد کو بے پناہ غصہ آیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس جھوٹے خط میں لکھی تحریر جس میں ماہد کو چھوڑنے کا ذکر تھا اس کے جسم سے روح کھینچنے کے مترادف تھا۔ تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں، تم نے مجھے مجبور کیا ہے میری بیوی کے بارے یہ سب کہنے پر، میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گا، پاگل عورت! ماہد چنگاڑا تھا، یہ تو وہی جانتا تھا کہ انفال کے بارے میں وہ سب کہتے ماہد پر کیا گزری تھی۔ اس کی وجہ سے اس کی وائٹ للی اپنی بھائی کی شادی نہ دیکھ سکی، اس کی وجہ سے وہ سب فیملی سے دور تھی، اس کی وجہ سے ماہد کو جھوٹ بولنا پڑا تھا۔ ماہد پاگل سا ہونے لگا تھا اس کی جھوٹی تحریر پڑھ کر۔ تبھی زخمی ہاتھ کی پرواہ کیے وہ پاکٹ سے فون نکال کر نمبر ڈائل کرتا کان سے لگا چکا تھا۔ نکاح کر کے فوراً چھوڑو اسے، اگر نہیں مانتی تو ٹارچر کرو، بس مرنے مت دینا۔ ماہد برفیلے لہجے میں مقابل کو حکم صادر کرتا کھٹا آگ سے فون بند کر چکا تھا۔ وچ بول، میرے پاس تیرے کو ٹائم دینے کا ٹائم نہیں۔ وہ دوسرے ہاتھ سے چاقو اس کی شہرک پر رکھ کر غصے سے بولا تھا، پلیز مجھے جانے دو۔ وہ مدھم آواز میں گڑبڑائی تھی، جانے دوں گا نا تیرے کو وچ، اگر تم میری بات راضی خوشی سے مان جائے گی، میں کبھی نہیں کروں گی تم سے شادی۔ درد کی شدت سے اس کی آواز سے لب کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے پھر، میرے کو ویسے بھی تو چل جائے گی، نکاح کی فارمیلٹی تو میں تیرے خاطر کرا تھا، پر جب تو راضی میں راضی تو قاضی کا کیا کام؟ وہ گن اس کرسی پر رکھ کر خود کھڑا ببل چباتا بولا کہ رومانہ کی سانسیں اٹکی، اس میں بولنے کی ذرا بھی سکت باقی نہ رہی تھی۔ تب اس کا فون رنگ ہوا، اس نے پینٹ کی پاکٹ سے فون نکال کر یس کر کے کان سے لگایا، جبکہ نگاہیں اس پر جمی تھی۔ نہ جانے آگے سے کیا کہا گیا کہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ دھر آئی تھی۔ میں وہ کہنا چاہتا تھا کہ میں پہلے ہی اس کو ٹارچر کرنے کا کام شروع کر چکا ہوں۔ اس سے پہلے ہی دوسری جانب پہ فون رکھ دیا گیا تھا کہ اس نے خوفکی سے فون کو دیکھا، پھر رومانہ کو۔ وچ، کیا تو ریڈی ہے میرے کو جھیلنے کے واسطے؟ وہ اس کے قریب ہوتا اس کی تھوڑی کو سختی سے دبوچ کیا کہ آنکھیں اس کے نیچے لب سے رستے خون پر جمی تھی۔ پاس نہ آؤ، اس کو اپنے بے حد قریب دیکھ کر زیر لب بولی، اچھا تو تیرے پاس آؤں، لگتا ہے تجھے مجھ سے بھی زیادہ جلدی ہے وچ۔ وہ اس کو دیکھ کر مسکراتی آواز میں بولا کہ رومانہ نے پھٹ سے آنکھیں کھولی، دور ہٹو مجھ سے۔ وہ اس کو تقریباً خود پر سارا جھکا دیکھ کر غصے سے
बोली, मुंह बंद रख शांटरी, पत्नी ऐसे कुछ लिखा है, पता नहीं इसका क्या मतलब है, मैं सही पढ़ भी रही हूँ कि नहीं। वह चाकू उसके जख्म पर रख कर धाड़ा था कि रुमाना की चीख निकली, छोड़ो मुझे दरिंदे। वो बाज ना आती, फिर से कपकपाती हुई बोली, चल तेरे को बसल में इस दरिंदे से मुलाकात करवाता हूँ, पर तुझे पता चलेगा, फिर तुझे पता चलेगा कि दरिंदा किसे कहते हैं। तू उसकी दुम है, सीधी नहीं होगी। मतलब लाइक जिसका मुहावरा बोलते रहा वही, मैं ये पढ़ने नहीं वाली, इसलिए तेरे टुकड़े कर दूंगा, पर पहले तेरे को दरिंदे की प्रैक्टिकल तारीफ करके बताऊं। वो इसका जबड़ा दबोचे बोला, रिसी चाकू से इसकी रस्सियां काट दी। रुमाना फटने की हद तक आंखें भाड़े से देख रही थी, तभी मुकाबले से खींच कर अपने सामने खड़ा करते इसका दुपट्टा नोच कर जमीन बोझ कर दिया था। कमीने इंसान, क्या कर रहे हो तुम? वो 2 कदम दूर हटती बोली। इसके चेहरे पर हुआ मेकअप रोने की वजह से खराब हो चुका था, जबकि बाल बिखरे हुए से थे। होंठ और बाजू पर लगे कट से निकलता खून, दरी सहमी सी इस वक्त वो काबिले रहम लग रही थी। बिच मेरा दिमाग घूम गया तो तुझे मारे बगैर जिंदा गड्ढे में दबा दूंगा, इसलिए पास आओ फौरन। ओके, गड्ढे आएगा, गड्ढे तो पंजाबी का वर्ड है। बस यहाँ आंखों में सर्द तासरुत लिए फंकारा था कि रुमाना की रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ की थी। नहीं, मुझे छोड़ दो। वो मजीद दूर होती मुल्तजी अंदाज में बोली, तेरी तो उफ। ऐसे साली कोई गाली नहीं है, लेकिन अक्सर मर्द ऐसे ही साली के गाली के तौर पे, उफ अल्लाह क्या ही कहना है, मैंने गाली के तौर पे यूज़ करते हैं। हाँ, जो भी आपको समझ आ रही है मेरी बात तो समझ लें बस। वो धाड़ा और तेज़ी से गन उठाकर उसके पाँव के करीब 2-3 फायर किए कि रुमाना हड़बड़ाकर चीखती हुई नीचे बैठती चली गई। उठ, अब बहुत हो गया ड्रामा, वरना अगली गोली तेरी खोपड़ी में सुराख करेगी। मेरे को इंतज़ार करना पसंद नहीं। वो आग बरसाती नज़रों से इसके झुके सर को देख नकूद से बोला, मुझे शादी नहीं करनी। तुझसे कर भी कौन रहा है? तू इस लायक ही नहीं है, तुझसे बस दिल बहलाया जा सकता है। वो लंबे लंबे डग भरता इसको बाजू से दबोच कर बोला, इसे यूं ही खींच कर इसी कमरे में आधी टूटी और आधी से ही चारपाई पर पटका। तुझे कहा था ना कि मेरे को इंतज़ार करना पसंद नहीं, तूने मेरी दरिंदगी में मजीद हवा दी है विच। वो सख्त आवाज़ में बोलकर गन ज़मीन पर फेंकता अपनी शर्ट उतारी कि रुमाना की आंखें बाहर उबलने को थी। जितनी भी बुरी सही पर थी तो वो लड़की ही, और अपनी इज्जत को खतरे में देख इसका वजूद बर्फ़ की मानी ठंडा पड़ चुका था, जबकि चेहरा जर्द हो गया था। नहीं, वो चलाई। इससे पहले कि वो उठकर भागती मुकाबले इसकी कोशिश नाकाम बनाता इस पर झुकाया था। इससे पहले कि वो इस की गर्दन पर झुकता रुमाना की आवाज़ निकली, मैं तैयार हूँ, दूर हटो प्लीज़ तुम। वो कराही तमीज़ लहजे में बोली, अपनी मर्जी से मानी है तू, मैंने तुझे फोर्स नहीं किया। फोर्स नहीं किया क्योंकि मेरा दिल इस झंझट के लिए आमादा नहीं है। वो तमस्खर उड़ाते हुआ हुआ, जबकि रुमाना ने सर हिलाया। कमीने गुंडे, एक बार मुझे यहाँ से जाने दो, फिर तुम्हें बताऊंगी। वो दिल में तलमलाई, हुलिया दुरुस्त कर अपना, मैं काजी को पकड़ कर लाता हूँ। वो शर्ट पहनकर गन और चाकू हाथ में लिए बाहर निकल गया, जबकि रुमाना वहाँ से निकलने के बाद इस गुंडे से जान छुड़ाने का प्लान तरतीब देने लगी। शादाब, तुम अब तक पहुँचे क्यों नहीं? हशमत की गुस्से भरी आवाज़ स्पीकर से उभरी। कैसे पहुँचो चाचा जान? वो गुंडा कमीना इसे लेकर नहीं आया। क्या मतलब, कहाँ है वो कमीना गुंडा? हशमत चौंक उठा। पता नहीं चाचा जान, जिस जगह इस गुंडे ने लेकर आना था, कल से अब तक मैं इधर ही हूँ, पर वो अनफाल को नहीं ले आया, ऊपर से नंबर भी ऑफ है इनके। शादाब झंझलाया हुआ था, बोला, कहीं इस माहत को पता तो नहीं चल गया कि तुम इसकी बीवी को अगवा करने वाले हो? हशमत ने खदशा जाहिर किया, बिल्कुल नहीं, इसके फरिश्तों को भी इल्म नहीं होना जो प्लान हमने बनाया था। मुझे लगता है वही गुंडा अपने साथ ले गया है। तू तो पता लगाओ इसका। वो लड़की अब हमारे हाथ से जानी नहीं चाहिए शादाब। हशमत आग भूला हुआ और फ़ोन बंद कर दिया। अभी शादाब ने सही से सेंस भी नहीं लिया था कि फिर से फ़ोन की घंटी बजने लगी। हेलो, वो उठा कर फ़ोन कान से लगाए, बोला, कहाँ हो तुम? कल से तुम्हारा कोई अता पता नहीं है, मुझे कितनी फिक्र हो रही है। ऊपर से रुमाना भी कल से गायब है। आखिर को क्या कर रहे हो तुम दोनों बहन भाई? जहाँ भी शादाब में बता रही हूँ, फ़ौरन घर पहुँचो। सादिया बेगम कॉल अटेंड होते ही चीख उठी, क्या मतलब मोरे, रुमाना घर नहीं आई क्या? शादाब की हैरत में डूबी आवाज़ आई, नहीं, कल से वो भी नहीं आई। न जाने कहाँ है मेरी बच्ची। शादाब बहन का पता करो, वरना मुझे कुछ हो जाएगा। सादिया बेगम रोती आवाज़ में बोली। शादाब के चेहरे पर परेशान कुन तासरात छा गए थे, क्योंकि वो रुमाना को कितनी बार नंबर ट्राई कर चुका था, पर इसका फ़ोन मुसलसल ऑफ था। वो पूछना चाहता था कि क्या वो गुंडे अनफाल को किडनैप कर चुके थे तो अब तक पहुंचे क्यों ना हो, और अब रुमाना की गैर मौजूदगी पर वो चकरा कर रह गया था। इसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। मोरे, तसल्ली रखो आप, मैं आ रहा हूँ। वो अपनी माँ को तसल्ली देता परेशान सा वहाँ से निकला था। खान साहब, खैरियत में बुला लिया होता? ऐसा जो शम्स से मुसाफा करता मुअद्दब अंदाज में बोला, हम खैरियत है। दरअसल मैं ज़मीन खां को माफ़ कर चुका हूँ, इसलिए इनकी रिहाई की बाबत बात करना थी।
وہ نشست संभाल कर संजीदगी से गोया हुआ मगर खान साहब आप पर कातिलाना हमला हुआ है। मुकाबल रिसीवर उठाकर मुलाजिम को ऑर्डर देता शम्स खान से बोला, सियासत में ये सब आम है, वैसे भी हवालात की हवा के बाद इंसान सुधर जाता है, उम्मीद है ज़मीन खान पर भी ये यहाँ की दाल रोटी ने खासा असर किया होगा। शम्स संजीदगी से बोला, कैसा चौका का गूंजा, ये तो बजा फरमाया जनाब। वो मुस्कुराते गोया हुआ। शम्स ने हल्का सा सर हिलाया और पेपर वेट घुमाने लगा। खान साहब ध्यान रहे, जख्मी साहब दोबारा भी हमलावर हो सकता है, फिलहाल तो इसमें सक्कत नहीं है, अगर फिर भी वो ऐसी हरकत करता है तो फिर मुझे मारने का राइट होगा। वो गंभीर आवाज़ में बोलता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मकसद ज़मीन खान को खुद सजा देना था, इसलिए वो माफ़ीनामा साइन कर चुका था। जब मुझे लग रहा है कहीं वो सच तो नहीं, ऐसा जो भी उठता जांचते अंदाज में गोया हुआ। खान अपना शिकार खुद करता है, किसी को शरीक नहीं करता, चाहे कानून ही क्यों ना हो। जो खान की राह में हाइल होगा वो इंजाम तो पा कर रहेगा। शम्स खान अटल लहजे में इसके शक पर यकीन की मोहर लगाता इसे हैरत ज़दा छोड़कर कमरे से निकला। साथ ही खावर और इसकी सिक्योरिटी गार्ड भी इसके पीछे निकले। खावर शम्स गाड़ी में बैठता अपने खास आदमी खावर से गोया हुआ, जी साहब तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। वो संजीदा लहजे में बोला, जी साहब बेफिक्र है, ज़मीन खान घर नहीं पहुँच पाएगा। खावर मोदब सा जल्दी से बोला था, मग क्या टाटा बाय बाय, ओके ये ख़त्म हो गया है और मेरे से कोई मिस्टेक हुई होगी तो माजरत। मैंने मतलब लाइक सीन्स का अगर आप कहें कि आपने सही से नहीं पढ़े ऐसे स्किप, मैं आपको पहले बता रही हूँ, ठीक है। आप लोगों से मेरी यही हिदायत है कि आप लोग ज़्यादा ओवर मैन सीन ना पढ़ा करें, ये अच्छे नहीं होते हैं। मैंने इस पर पूरी एक सारी बात आपको एक वीडियो में वजाहत दी थी, मुझे वो भूल गई ये वीडियो कौन सी थी। लेकिन मेरी आपसे यही सजेशन है कि आप प्लीज़ ओवर मैन सीन ना पढ़ा करें। पहले शायद आपको बुरा लगे या आप मतलब पढ़ते जो काफ़ी देर से पढ़ता है तो उन्हें छोड़ते हुए थोड़ा होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप छोड़ ही देंगे। ओवर मैन सीन पढ़ना अच्छी बात नहीं है, ख़ास तौर पे यंग जनरेशन को, टीन एज लड़कियों को, और अगर कोई 21-22 साल की भी देख रही है तब भी, तो टीन एज लड़कियों के लिए तो खासी ये बहुत बुरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा बुरी। इस वजह से मैं नहीं पढ़ती, क्योंकि मैं इस चीज़ की ज़िम्मेदार नहीं होना चाहती कि कल को टीन एज लड़कियों का दिमाग ख़राब हो और कल को मुझसे पूछा जाए भी मैं ओवर मैच नावल अपलोड करती थी तो इस वजह से ऐसा हुआ। इस वजह से मैं खुद भी नहीं पढ़ती और मैं यही कोशिश करती हूँ कि आप लोग भी ना पढ़ें, इसलिए मैंने इसकी स्किप की है। बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी होती है, क्योंकि इंसान आपको रोक सकता है, बाकी जो दूसरा इंसान होता है उसने करना तो वही होता है ना जो उसका अपना दिल करे। मैंने रोक के अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, बाकी आप देख रहे हैं आपने रुकना है कि नहीं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी। खैर अगली वीडियो में